اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً و مرحبا. سبحان اللہ، آج بڑا ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ہم نے القرآن تدبر و عمل کورس جو شروع کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور ہم نے اس میں 30th پارہ شروع کیا تھا جز اما. اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہفتہ وار پڑھ کے سمجھ کے اور اس پہ عمل کی کوشش کر کے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ہم اس کے آخری سورت جو ہے سورۃ الناس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس پاری کی تکمیل کریں گے، اس کورس کی تکمیل کریں گے. لیکن یہ تکمیل جو ہے وہ ایک نئے سفر کا آغاز بھی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ایک پارہ ہم جب 30th مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم رمضان گزرنے کے بعد 29 پارہ شروع کریں گے. تو 30 کے بعد 29، 29 کے بعد 28، 28 کے بعد 27، اس طرح ہم ایک دن پورا قرآن مکمل کریں گے. اور جو آپ میں سے پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سارے پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کی کوشش کرنے نے ہماری زندگیوں میں ضرور برکت کی ہے اور ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کتاب سے پڑھا، کیا پڑھا. ہم دیکھتے ہیں کہ القرآن تدبر و عمل جز اما جو آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب تھی. اس میں قرآن پاک کی جو آیات موجود ہیں، اس میں التوجیحات، العمل بالآیات، وقفات التدبریہ اور پھر لفظی ترجمہ، یہ سب پر مشتمل یہ پرنٹ کیا گیا ادارے کی طرف سے. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے خریدا بھی ہوگا. جنہوں نے خریدا نہیں ان کو خریدنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر انشاءاللہ نوٹس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے، اور آپ کی ایک مکمل ایک بک یہ تیار ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اسی میں سب لکھتے اور نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ بیسیکلی تکمیل کا دن اس طرح ہے کہ ہم نے یہ لاسٹ کلاس کو مارچ کے فرسٹ ویک تک لے کے جانا تھا، لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ دورہ قرآن بھی شروع ہو رہے ہیں، استقبال بھی شروع ہو رہے ہیں، اور 7 مارچ سے ہم اپنا دورہ قرآن بھی شروع کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم 29 جو ہے فیب تک کوشش کریں کہ اس کورس کو ہم مکمل کر لیں. بخاری کا کورس بھی ہم کر رہے ہیں، فقہ القلوب بھی کر رہے ہیں، تاکہ یہ سارے کورسز رمضان سے پہلے ایک کے بعد ایک ہم مکمل کرتے جائیں، اور پھر استقبال رمضان انشاءاللہ سنیں اور پھر دورہ قرآن شروع کریں، اور آپ کو کچھ تیاری کا ٹائم بھی مل جائے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے پھر اس کا آخری جو ہے وہ پیپر بھی دینا ہے، اسائنمنٹ بھی دینا ہے. تو اس لیے ہم نے دونوں لاسٹ کلاس کو اور آج کی کلاس کو ایک کلاس بنا لیا، کیونکہ آخری کلاس جو ہماری مارچ کے فرسٹ ویک میں تھی وہ صرف ڈسکشن کی کلاس تھی، جس میں کہ ہم نے پورا پچھلا ریویژن بھی کرنا تھا. سورۃ الناس تو آج ہم نے مکمل کر لینی تھی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیں. 5 بجے تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے، 5:10 تک تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں شامل ترجمہ سنانے میں. تو آج ہم کلاس کو 5:20 تک لے جائیں اور ڈسکشن کا ٹائم تھوڑا زیادہ رکھ کے آپ کا انپٹ لے کے اس کورس کو آج مکمل کر لیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی تیاری کا رمضان سے پہلے اور موقع مل جائے گا. تو جناب یہ ہے کہانی آج کی، اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ سورۃ الناس پڑھیں گے.
اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، اس کی تلاوت سنیں گے، اس پہ ہم تدبر کریں گے، اس پر عمل کے لیے کچھ نکالیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اور اس سے ہم نکات کچھ سیکھیں گے، اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے۔ بہت ہی اہم ڈسکشن کے پوائنٹس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنی مختلف تفاسیر سے اس قرآن کورس میں استاذہ نے پڑھایا، اور کیسے کیسے نئے نئے مفسرین نکات نکال کے لاتے ہیں جو ہمارا ذہن بازو کا سوچ بھی نہیں پاتا۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، ہمارے سوال اور آپ کے جواب، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، آپ کو ہوم ورکس دیں گے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آج کچھ اور نئی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے آج کا پلان ہمارا۔ اب میں چاہوں گی 5 منٹ میرے پاس ہیں، شروع کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ سے کچھ بات کروں، پوچھوں۔ آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ شامل ہوا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا جو اس سورۃ النبا سے لے کے اینڈ تک ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں آج تک۔ ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو اپنے ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو موقع دوں گی۔ جی طیبہ رضوان آپ بات کرنا چاہتی ہیں، فرمائیے طیبہ۔ السلام علیکم everyone. وعلیکم السلام طیبہ، آپ کی آواز میں بہت فرسٹ ٹائم اچھا آ کلاس رہی لے ہے۔ رہی ہوں، میں بس اب یہ بتانا چاہ رہی تھی، آپ میں فرسٹ کہہ رہی ٹائم ہوں کہ میں کلاس لے فرسٹ رہی ٹائم جوائن کیا کلاس، میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ ہیں؟ جی اوکے، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا آج کی کلاس کا؟ ایکچولی میں نے یوٹیوب سے دیکھا تھا، الہدا کا سرچ کیا تھا آن لائن کا، تو وہاں پہ واٹس ایپ کا گروپ کا انہوں نے بتایا تھا، تو وہاں سے میں نے ان کا میسج کیا تھا، انہوں نے مجھے یہ لنک سینڈ کیا تھا ایک، تو سبحان پچھلے اللہ، دیکھیں تھرسڈے کیا کہاں تھا سے، انہوں نے لنک سینڈ، لیکن وہ ٹائم اوکے، کہاں سے کہاں جو ہے ہم پہنچتے ہیں، کہاں نکلتے ہیں، اور الحمدللہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو موسٹ ویلکم، آپ آج جوائن کیجئے ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے کے بھی ہمارے پروگرامس سمجھیے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ضرور چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ آئندہ بھی کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ شاہدہ پروین، آپ کہیے، ہماری انشاءاللہ۔ ساتھ ہاں جی، مسلسل ساتھی میں ہے موجود، شاہدہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ سورہ نبا سے شروع سے ہی ساتھ میں ہوں، تو جو اس قرآن کی اور آپ لوگوں کی طرف سے خیر پہنچی ہے، اس میں یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگ تو بہت دفعہ خود سے تفسیر کرتے ہیں یا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے سورہ ٹرانسلیشن اور سب کچھ کیا ہے، کوئزز وغیرہ سب کچھ، وہ ایسی ہے کہ جیسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے چلتے پھرتے بھی جیسے زبان پہ جاری ہوتی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے۔ تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، اس سفر میں ہمیشہ اللہ کرے آپ کے ساتھ ہم سب رہیں۔ وہیا کی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو یاد ہے چیزیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرہ اور مجلس کا مذاکرہ، اور پھر مجلس میں اٹینڈ کرنا، اور پھر اس کا مذاکرہ کرنا، ہوم ورکس بھی تو کتنے دیتے ہیں نا آپ کو کہ یہ جی جی، کیجئے، یہ کیجئے، اگلی دفعہ آ کے بتائیے، یاد دہانیاں سی ہو جاتی ہے نا۔ لیکن آپ لوگ بالکل اچھے بچے، الحمدللہ، اچھے اسٹوڈنٹس ہیں کہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بتانے گڈ والوں کو بھی اسٹوڈنٹ۔ موٹیویشن ملتی ہے نا۔ جی جی جی، اللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر۔ وہی۔ آپ دستگیر فرمائیے، صبا دستگیر، ہینڈ ریز، اپنا مائک کھولیں صبا۔ صبا کا جب تک مائک کھلتا ہے میں شبانہ سے پوچھ لیتی ہوں، شبانہ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی شبانہ ظہیر، کہیے۔ صبا دستگیر کا مائک کھلتا ہے۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے 2-3 کورسز کیے ہیں الہدا سے، تو یہ ہماری ٹیچر نے یہ لنک بھیجا، تو لیکن انفارچونیٹلی میں نے پہلا وہ مس کیا، آج یہ سیکنڈ والا تھا، تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ سورہ ناس آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے باقی سارے تو میں نے مس کر دیے، لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں کیچ اپ کر لوں گی تھوڑا سا، تو مجھے بہت خوشی ہے جوائن کر کے۔ تو یہ میں نے پچھلے لاسٹ ویک ہی میں نے اپنا تعلیم القرآن کا یہ کورس مکمل کیا، اس کا لاسٹ اس پیپر جز کا ایگزام دیا ہے،
تو مجھے ریفریشنگ ہو جاتا ہے یہ، تو میں بہت خوش جی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ تدبر بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ انداز کا سیکھنا ہے تعلیم القرآن سے، جی اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی جی اپنی اہمیت ہے۔ جی، موسٹ ویلکم شبا، مجھے خوشی ہے آپ جزاک شامل ہیں ہمارے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ شبانہ ظہیر آپ کہیے، شبانہ۔ جی السلام علیکم۔ میں نے یہ کورس سورہ وعلیکم نبا سے ہی جوائن کیا تھا، تو شروع سے میں اس سپارے کے لیے اس کورس کے ساتھ تھی، اور جب یہ شروع ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں 30واں سپارہ حفظ بھی کر رہی تھی، اس میں کچھ صورتیں میری رہ بھی گئی تھیں، تو مجھے تھا کہ میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی تو ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کروں گی، لیکن جو صورتیں یاد کی ہیں پہلے اتنی میننگس کے ساتھ نہیں کی تھی، پھر ان کو جب سمجھا ہے میننگس کے ساتھ تو بہت اچھا لگا۔ تو اب جیسے نماز میں کوئی صورتیں میں سے یاد کی بھی پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ میننگس بھی ذہن میں رہتے ہیں، تو جس طرح سے آپ لوگوں نے ڈسکشن کروائی، اور جتنا کچھ پھر ڈسکشن سے بھولتا بھی تھا تو پھر کوئز کے ذریعے دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں کوئز کرنے کے لیے، تو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، تو بہت اچھے طریقے سے یہ کورس کروایا جا رہا ہے، اور بہت مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ کیا، اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے۔ نہیں ختم کہاں ہو رہا ہے، ابھی تو دیکھیں رمضان میں آپ کو ہم نے چھوڑنا چاہیے، آپ کو ہاں پورے جی قرآن سے گزروائیں گے، اور پھر رمضان کے فوراً بعد 29 پارہ آفر کریں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی میں رضیہ بتاؤں، رضیہ عزیز۔ جی کہیے رضیہ، کہیے فرمائیے۔ ہاں جی، میں آپ کے ساتھ سورۃ زاریات سے ہوں، اچھا 27واں الحمدللہ۔ سپارہ پورا کیا ہے، پھر اب الحمدللہ اب یہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور میں بہت ہی زیادہ مطمئن، حالانکہ میں نے پہلے کیا ہوا یہ ترجمہ، نفسی ترجمے سے تفسیر پورے قرآن کی ہوئی ہے، لیکن اس سے اور زیادہ گہرائی میں پتہ چل رہا ہے، اور میں پہلے یہ سارا سنتی ہوں دھیان سے، پھر میں دوبارہ اس کو ریکارڈنگ سنتی ہوں، ریکارڈنگ سے پھر میں اس کو سارا نوٹ کرتی ہوں، ماشاءاللہ پھر آپ میرے تو کو خوب سمجھ محنت کر رہی ہیں اس کے اندر، تو ہاں ماشاء وہ میرے پاس پورا اب لکھا ہوا، کیونکہ جس کو ساتھ ساتھ لکھو وہ ذرا جلدی جلدی ٹھیک نہیں لکھا جاتا، پھر میں دوبارہ سن کے جو لکھتی ہوں نا پھر وہ میرے پاس نیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو تو پھر انشاءاللہ آپ الحمدللہ مجھے میرے پاس۔ بتائیں رضیہ، جی آپ کو کلاس اٹینڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی ریکارڈنگ سن کے کر لیں گے، کلاس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کلاس کا جو ہے نا وہ تو اور ہی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ سننے کی، وہ تو پتہ نہیں اندر اترتا ہے، مجلس کی برکت بھی ہوتی ہے نا، اور پھر برکت بھی ہوتی ہے، اپنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اس کو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب ہیں، اور تصور میں تو ایسا تو ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم پہلے کلاسیں اٹینڈ کرتے تھے، اب اس طرح ہی ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کہیں بیٹھا ہو، لیکن ایسے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی الحمدللہ آواز بھی پہچاننے لگ گئی ہیں، اب جو زیادہ لوگ بولتے ہیں الحمدللہ بہت خوش قسمت ہے، جو زیادہ بولتے ہیں میں تو کم بولتی ہوں، سنتی رہتی ہوں، تو بس لیکن تو مجھے ایسے خوشی ہے کہ آج آپ نے بات کی، جو ساتھی بہت کم بولتے ہیں ان کی بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بولے، تو الحمدللہ ٹھیک ہے جناب، بس ماشاء اللہ، جزاک ٹھیک ہے اللہ خیر۔ فاطمہ آپ فرمائیے، یہ کہ فاطمہ جی سفیان۔ السلام علیکم میم الحمدللہ میں بھی آپ کے ساتھ سورۃ النبا سے ہوں، آپ کے ساتھ، اور الحمدللہ بہت سے ایسے پوائنٹس جو میں کبھی کسی سے ڈسکس کر رہی تھی تو مجھے ہمیشہ یاد آ رہے تھے، جو پریویس ہماری صورت ہے ان سب کے، جیسے میں نے جو سورۃ وہ والی آیت تھی ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو میں لازمی اس سے یہ والی بات شیئر کرتی ہوں، جس طرح اساتذہ نے ہمیں سمجھائی تھی کہ کتنی آسانی ہوتی ہے مشکل کے بعد، تو میم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور سورۃ العصر کو بھی میں انشاءاللہ لازمی ڈسکس کرتی ہوں جب بھی کسی سے ملتی ہوں، جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ دوسرے کورسز بھی چل رہے ہیں، سورۃ القرآن بھی یعنی لفظی ترجمہ، لیکن جو یہ والا ہوتا ہے کورس، الحمدللہ میں سب کو بتاتی ہوں کہ یہ جو تدبر القرآن ہے نا، یہ بالکل الگ طریقے سے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ الحمدللہ۔ نسیم فاطمہ آپ فرمائیے۔ جی السلام علیکم، مجھے وعلیکم اس کورس سے بہت فائدہ ہوا، اور میں پہلے سے بھی پڑھتی آئی ہوں، اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو میرے دل کی کیفیت ہے، اور میں بولتی نہیں ہوں، ایسا لگتا تھا مجھے بولنا میں بولتی ہی نہیں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بولنا ہی نہیں آتا ہے مجھے، آج میں نے کہا کہ میں بول کے اپنا اظہار تو کروں، کیونکہ یہ قرآن اختتام پہ ہے، یہ سورت، یہ سپارہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں پہلے بھی کافی دنوں سے شامل ہوں، اور کوششیں کرتی رہتی ہوں، اس میں کچھ بھول بھی جاتی ہوں، بہت ساری چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں جو میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی لگی رہتی ہوں۔ یا اللہ الحمدللہ ہمیں آج آپ نے بات کی، مجھے آپ کے پاس سب ساتھیوں کا حصہ ڈلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ لوگوں کی۔ اور آپ کو جی اللہ تعالیٰ السلام صحت کے علیکم۔ ساتھ
कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए कि आप इसी तरह इस मिशन को जारी और सारी रख सकें, और हमें भी इस तौफीक अता फरमाए कि हम भी इसमें शामिल हों और अपनी कोशिशें डालें। आमीन 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 या बिल्कुल रब्बल आलमीन। आमीन। जी राबिया नादिर आप करिए। तो सर मैं एक बात कर लें तो मैं एक दो साथियों को और मौका दे दूं, मेरा वक्त तो मुकम्मल हो गया है, मुझे कोर्स क्लास शुरू करनी है। राबिया नादिर कहिए। जी मैम, मैंने ये थर्ड राबिया आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मैम, मैंने ये थर्ड पार्ट से स्टार्ट किया था। थर्ड जो पार्ट है अगर आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम, अब चलिए आप ज़ैनब जी मैं अकबर सरवत नमान बात करूं। जी सरवत कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सूरतुल वाक़िया के साथ जब से आपके साथ हूँ मुस्तकिल, और बहुत ज्यादा मालूमात माशाल्लाह, इतना सुकून मिलता है, यकीन करें आप क्लास लेके मुझे, और इतनी इंफॉर्मेशन दुनिया की कोई भी हमारी एक्टिविटीज है ना, उन सब से बढ़कर ये जो कुरान क्लास में आके सुकून मिलता है ना, और इतनी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिली है, इतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा जो एक मेरे अंदर जो मुझे खुद महसूस होता है कि जो चीज आई है कि अल्लाह की राह में खर्च करना, जो हमें पता चला। हम पहले कुरान शरीफ पढ़ते थे तो सिर्फ अरबी पढ़ते थे, लेकिन इतनी मालूमात हमें हुई हैं कि अल्लाह की राह में निकालना, हर चीज में से निकालने का कितना अजर है, और सदका देना और दूसरों का ख्याल रखना, ये बहुत ये चीजें जो हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र अपने घर में अपने बच्चों में को मैंने बताती हूँ तो बहुत चेंज आया है। अच्छा जनाब, अब मैं और रिफ्लेक्शंस नहीं ले सकूंगी, लेकिन आप मेरे साथ हैं ना, जब हमारा डिस्कशन टाइम आएगा तो जिन साथियों को भी मौका नहीं मिला पहले वो हैंड रेज करेंगे, इंशाल्लाह उनको हम मौका देंगे, हम सबसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब अब हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ, जो कि सूरत नास की तफसीर है, तिलावत भी है कारियों की आवाज में, तफसीर भी है, तर्जुमा भी है, और बहुत कुछ है, और से सुनना है, एंड में आपसे सवालात करेंगे। ओवर टू यू शफक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिहि वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। सूरतुन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह लेता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास इंसानों के, मलिक बादशाह की, अन्नास इंसानों के, इलाही इलाह की, अन्नास इंसानों के, मिन शर्रि शर से, अल वसवास वसवसा डालने वाले के, अल खन्नास बार बार पलट कर आने वाले के, अल्लज़ी वो जो, युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरी सीनों में, अन्नास लोगों के, मिनल जिन्नती जिन्नों में से, वन्नास और इंसानों में से। सूरत अन्नास की फजीलत आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी 6 आयात हैं और 20 कलिमात हैं। पिछली सूरत में हम देखते हैं कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, एक दफा रब्बुल फलक की बस पनाह मांगी गई, उसकी पनाह तलब की गई।
کس چیز کے شر سے بچنے کے لیے؟ ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً غاسق، ساحر اور حاسد کے شر سے، 3 چیزوں کے شر سے۔ اب یہاں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان، ازلی و ابدی دشمن، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیرونی شر میں سے سب سے بڑا شر شیطان کا شر ہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اس کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت کچھ اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے آج سے پہلے قرآن مجید مکمل کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، وہ ان رکاوٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک رکاوٹ انسان کے اپنے اندر سے ہوتی، اپنے ہی گناہوں کی رکاوٹ ہوتی کہ وہ قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتے جو رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر ایک رکاوٹ باہر سے آتی، اور وہ ہے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ، جو غیر محسوس بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ شیطان خود بھی وسوسے ڈالتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی ٹول بنا کر استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا شر شیطان کا ہے، ماحول کا ہے، جو انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے محبت کرنے والے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہوئے، ہم پہ ترس کھاتے ہوئے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور بعض اوقات ہمارے دشمن ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کو کچھ کرنے نہیں دینا، یہ بھلا چلے تو صحیح اس راستے میں۔ ہاں، جو کمزور ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن جو طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اور طاقت اصل میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کا فائدہ یا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو طاقتور کرتا ہے؟ جو اللہ کی مدد لیتا ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے بچاتا ہے ان سارے قسم کے نقصانات سے، اس سارے شر سے۔ تو آپ دیکھیے سورت کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، تمام انسانوں کے رب کی۔ رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، خالق۔ وہ کون ہے؟ جو ہے ہمارا مالک اور ہماری ہر چیز کا مالک۔ اور وہ کون ہے؟ جو ہمارا مدبر ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو ہماری ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، ہمارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ابتدا سے لے کر آج تک ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں گرو کرنے کے لیے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، ہر اعتبار سے جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے۔ جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے وہ ہے ہمارا رب، اور صرف ہمارا نہیں، رب الناس، تمام انسانوں کا، ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو جس چیز پہ چاہے
تصرف کرے, جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے, اس کی اتھارٹی, اس کی ڈومینین, اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہوتا ہے. وہ جس چیز کو جب جہاں سے چاہے لے لے, جس طرح چاہے استعمال کرے. ملک الناس, سب انسانوں کے بادشاہ. اللہ جہاں رب العالمین ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے, ہمارے انجام کا مالک بھی وہی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور پھر لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. للہ ملک السماوات والارض. الملک القدوس, تو وہ ہے ملک الناس, الہ الناس, جو سارے لوگوں کا الہ ہے, اصل معبود وہی ہے. الا لہ الخلق والامر, اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا چلے گا حکم. اسی کی عبادت کرنا سب پر لازم ہے. وہ اپنی الوہیت میں بھی اکیلا ہے, بادشاہ بھی اکیلا ہے, سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب کا رب ہے, سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے. تو یہ 3 بار پناہ مانگی گئی ہے اور یہ شدید ترین ہے. یعنی جب ایک بات کو 3 بار کیا جائے مختلف طریقوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہے. اور یہ پناہ لے کر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس, کہ اے اللہ مجھے وسواس کے شر سے بچا. وسواس کا معنی ہے موسوس, جو وسوسہ ڈالنے والا ہے, جیسے زلزال, تو مبالغے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا, مراد ہے شیطان. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کسی بری چیز کا دل میں خیال پیدا کرنا, اندرونی اغوا, دل میں برے خیال کا آنا. کبھی برا خیال آتا ہے جو برے کام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, اور کبھی برا خیال آتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے, غمگین کر دیتا ہے. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگے؟ یعنی آپ اپنی نماز میں ایسے مصروف ہیں خشوع کے ساتھ, اچانک کیا ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کون سی رکعت پڑھنی ہے. تو یہ کس نے آپ کی نماز خراب کی؟ اسی وسواس نے. وہ کیا کرتا ہے, صرف ایک بار نہیں آتا. الخناس, پوری توجہ رکھتا ہے, دوبارہ تو نہیں متوجہ ہو گیا, پھر وسوسہ ڈالو, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ وہ کہاں ہمارے پیچھے ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے, ہر شخص کا, کہ میری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی, مجھے بہت خیال آتے ہیں, ان سے کیسے بچوں؟ کتنی بڑی مشکل ہے نا. پھر کب آتے ہیں بہت خیال؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایون وضو میں کچھ لوگوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں, وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, بار بار ان کو وہم ہو جاتا ہے, بار بار استنجا کرتے ہیں, بار بار نہاتے ہیں کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوئے, پاک نہیں ہوئے. اس طرح شیطان ان کے پیچھے لگ کے ان کا وقت ضائع کرتا ہے, کیونکہ وہ وضو جو آپ 5 منٹ میں کرنے والے ہیں اس کو آپ گھنٹہ لگا دیتے ہیں, آپ واش روم سے نکل کے ہی نہیں دیتے. کتنی بڑی مشکل ہے. تو یہ وسواس جو ہے دل کے اندر یا سینے میں, جس میں دل ہے, دل سینے کے اندر ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک کمرہ ہو. یعنی آپ کے صحن میں کوئی چیز آ جائے, داخل ہو جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحن میں جب کوئی بچہ شور کر رہا ہو تو ساری جگہوں پہ جاتا ہے اس کا شور, تو شیطان سینے پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دل تک پہنچ جاتا ہے, یعنی بڑے پیمانے پر اپنا کام کرتا ہے. الخناس, بار بار پلٹ کے آتا ہے. خناس وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہٹتا ہے تھوڑا سا, پھر واپس آ جاتا ہے, پھر پلٹ کے, پھر یعنی ایسا حملہ آور, شدید حملہ آور ہوتا ہے نا, جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے, جانے کا نام نہیں لیتا. یعنی پیچھے دبک جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, اور پھر آ کے ایسی خاموش آواز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی, غیر محسوس طریقے سے دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے. وسوسہ اصل میں مخفی آواز کو کہتے ہیں, چھپی ہوئی آواز جو ویسے پتہ ہی نہیں چلتی. اور خناس میں آپ دیکھیے کہ خنس ان ستاروں کو کہا گیا نا جو سیدھی چال چلتے چلتے کیا کرتے ہیں, الٹی چلنے لگتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس,
جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ آپ پر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور پہ جا کے وہ کوئی اس سے ایسا کام کراتا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ نہ کر سکیں. عموماً ماؤں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں، یا رونے لگتے ہیں، یا کچھ چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، یا کسی خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمیں واش روم جانا ہے. یعنی اس طرح آپ کی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں. یا جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کو پریشان کریں گے. ویسے کھیل رہے ہوں گے، جو ہی دیکھیں گے کہ ماں کوئی اچھا کام کرنے لگی سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں. اس شیطان نے اس کو بہکایا، وہ آ گیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے. نہ وہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے نہ وہ بڑے کو چھوڑتا ہے. وہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ یہ سوچو یہ سوچو، پھر لوگ اس کے مطابق آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں. کسی نہ کسی طرح آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ آپ اہم کام نہ کر سکیں. جو ہی آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسی فون کال آ جائے گی کہ سنتے ہی آپ سخت ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ گیا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس وسواس کا؟ کہ انسان کو خیر کے کام سے روک دیا جائے. تو شر اندر سے بھی وسوسے اور باہر سے بھی لوگوں کے یا جنوں کے ذریعے، یعنی دوسروں کو وہ برے کام لگا کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ ذرا کمی آنے لگے وہ واپس آ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. 24/7 اپنا کام کرتا ہے، کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرتا. ہم تو بیچ بیچ میں چھٹیاں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے چھٹی، ذکر سے چھٹی، کچھ نہ کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی چھوڑتے ہیں جہاں چھوڑتے ہیں اسی راستے سے داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے آ جاتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ویسے بھی لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ما منکم من احد وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن. تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا قرین جنوں میں سے نہ لگا، اس کا ساتھی. لیکن اس کا علاج کیا ہے پھر؟ کیسے بگائیں اس کو، کیسے دور کریں، کیسے بچیں اس سے؟ معوذتین ہی کے ذریعے، اعوذ باللہ کے ذریعے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تعوذات. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اس کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ ایمان والوں پر. یقین مانیے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو بڑی سے بڑی بات سنا جائے، کوئی گالی دے جائے، کوئی الزام لگا جائے، کچھ کر جائے، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے. اس میں اس کو اور غصہ آتا ہے، میں نے اتنی باتیں سنائی، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. وہ اور انسانوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اور ان سے بھی غصہ کرواتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جواب نہیں دے رہے تھے. بالآخر تنگ آ کے جواب دیا کہ میں سے چپ تو کراؤں. جیسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، صبر 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 صبر، اور ایک دفعہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھٹ پڑتے ہیں، پچھلی کسر نکال دیتے ہیں. آؤ میں اب تمہیں بتاؤں. یہیں سے شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، روکنا بڑا ضروری، ورنہ انسانوں کے درمیان تعلقات خراب کر دیتا ہے. کیونکہ آپ اس غصے میں آ چکے ہوتے ہیں. جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے؟ اپنے خیالات پہ کنٹرول رہتا ہے؟ نہیں. پھر آپ جو دل چاہے بولتے ہیں، اور جو آپ بول رہے ہیں وہ دوسرا سن رہا ہے اور اپنے دل پہ لے رہا ہے. آپ تو کہہ کے بھول گئے، آپ کو تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اب جب آپ نے بول لیا. جو اندر لاوا تو سارا باہر نکل آیا، لیکن جس پہ ڈالا اپنے وہ نزلہ، اس کا اب کیا حال ہے؟ اس کو تو لگ گیا نا وائرس. اب تو اس کو صحت ہوتے ہوتے ہوگی نا، جس کو آپ نے مصیبت میں ڈالا. اور ہوتا کیا، کچھ باتیں تو زندگی بھر نہیں بھولتی، پھر پلٹ پلٹ کے انسان پچھلی باتوں کو دہراتا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے. اچھا وہ فلاں وقت فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے مواقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چھپے دشمن سے، جو چھپ کے بھی آتا ہے اور دوسروں کے ذریعے بھی آتا ہے اور انسان پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. خلق الانسان ضعیفا،
تو انسان مضبوط کب ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے نا، دوسروں کا سہارا چاہتا ہے پھر، لیکن اصل سہارا کون ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. ایسے شخص کو پناہ ملتی ہے. پھر ایسا شخص اصل میں اسٹرانگ ہوتا ہے جو اپنے پھر حواس پہ بھی قابو پا لیتا ہے، اپنی زبان پہ بھی قابو پا لیتا ہے. اس کا کام نہیں متاثر ہوتا، ساری باتیں سن کے ادھر ان کو پھینک کے باہر، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. سنی ان سنی، گویا سنا ہی نہیں، تب کام چلتا ہے. ورنہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد گر جائیں گے، شیطان قابو پا لے گا آپ پہ، ہر تھوڑی دیر بعد گرے پڑے ہوں گے. کتنی دفعہ کوئی آپ کو اٹھائے گا، کتنی دفعہ کوئی پش کرے گا. اب قرآن مکمل ہو رہا ہے مثلاً، تو ہر شخص خوف کا شکار ہے. آپ میں سے کیا خوف ہے آپ کو بتائیے؟ پتہ نہیں ہم اس راہ پر قائم رہ سکیں گے یا نہیں، ثابت قدمی ہوگی یا نہیں. یہ کون خوف ڈال رہا ہے آپ کے دل میں؟ شیطان. کیونکہ پہلے وہ خوف ڈالتا ہے، پھر آپ کے کانفیڈنس کو ختم کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ. یہاں تو اتنی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی آپ کو، لوگ پش کرنے والے تھے، موٹیویٹ کرنے والے تھے، ہر روز غذا ملتی تھی تو آپ کرتے تھے. اب تو یہ ہے نہیں، لہٰذا تم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جس کے بھی دل میں خوف ہے وہ سب یہ کہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب تک آپ اللہ کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ کی پناہ لیں گے، کوئی آپ کو اس رستے سے ہٹا ہی نہیں سکتا. آپ استقامت کا پہاڑ بن جائیں گے. پہاڑوں کو کوئی ہلا سکتا اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا سکتا. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پہ یقین اور توکل اور بھروسہ ہوگا، اللہ کی کتاب کو آپ نے تھاما ہوگا، یہ خناس پیچھے ہٹ جائے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، تو پھر کس کو موقع مل جائے گا آپ پر قابو پانے کا؟ شیطان کو. شیطان کون ہے؟ آپ کا دوست یا دشمن؟ دشمن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ہم اس کو. قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اللہ میں اندھا کیوں اٹھا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا. یہ صرف حفظ کر کے بلانا نہیں، یہ اس طرح بھی بلانا ہے کہ قرآن کو نہ پڑھے، کوئی بھی جو نہ پڑھے وہ بھول جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے ان آیتوں کا. جیسے پڑھائی نہ ہو کبھی، ترجمہ بھول جاتا ہے، تفسیر بھول جاتا ہے، معنی، مفہوم، مقصد، روح، ہر چیز ختم ہو جاتی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا اسی طرح جیسا تم نے کیا. کما تدین تدان. جیسا کیا ویسا ہی اب بھرو گے. تو حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اس خوف کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. اصل مرض کیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ تین کام چھوڑتا ہے؟ تزکیے کا کام، ذکر اور نماز. کون چھوڑتا ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. دنیا دنیا دنیا، کھانا، کپڑے، گھر، شادی، بچے، سسرال، مہمان، سیر و تفریح، بس جابز ادھر ادھر. اور قرآن وہ واپس اوپر شیلف پہ چلا گیا. نہ خود پڑھتے ہیں، نہ نمازوں میں پڑھتے ہیں. جو سپارہ یاد کیا وہ بھی بھول گیا. اور پھر نہ درس تدریس کا کوئی کام. ہم نے پڑھا تھا کبھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن وہ ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب جو یہ کام کرتے ہیں. سب کا کام تھوڑی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کس کو موقع مل جاتا ہے آپ پہ قابو پانے کا؟ شیطان کو. اب یہ آپ کے اپنے اس پہ ہے کہ آپ اس کو موقع دیں اپنے اوپر قابو پانے کا، یا پھر آپ اس پہ قابو پا جائیں. آپ قابو پا سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. کسی انسان کے سہارے نہیں ہو سکتا. یہ انسانوں کے سہارے کی بجائے اللہ کا سہارا لیں. خوب خوب اس کو پکاریں، ہر حال میں پکاریں، ہر ضرورت پہ پکاریں. وہ رب الناس ہے، وہ رب العالمین ہے. اب دیکھیں قرآن کا آغاز کس سے ہوا تھا؟
الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین. اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور وہاں بھی اللہ کی صفات تھی، 3 چیزوں کا ذکر آیا تھا نا، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. وہاں ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں ایاک نستعین؟ کیوں؟ اس شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، دین پڑھا اور اس پر عمل کیا اور تو ان سے راضی ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا. جو لوگ قرآن کا کورس کر گئے، پڑھ گئے، سب کچھ کر کے بھلا گئے، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہیں چلنا ان کے راستے پہ جن سے تو غضبناک ہو گئے، جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، بلائیں نازل ہوئی، عذاب نازل ہوا، مصیبتوں میں پڑے اور سب کچھ بھول گئے. اور وہ جو بھٹک گئے، چل رہے تھے سیدھی راہ، وہ بیچ میں کسی نے باتوں میں لگا لیا اور نظریہ آگے اور ادھر ادھر کی چیزیں، چل پڑے کسی اور راہ. اللہ ان کی طرف بھی نہیں جانا. ہمیں تیرے دامن کو تھامنا ہے. توکل، تقوی، صبر، یقین، علم نافع کا حصول، صحبت صالح، توفنا مع الابرار. یہ جنگ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ موت تک، حتیٰ کہ مرنے کے وقت بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ اس وقت بھی مجھے وہ بہکائے نہ، اس وقت میں اس کی چالوں میں نہ آؤں. تو سب سے خطرناک فتنہ چھپا دشمن شیطان ہے. اس کی چالیں تو بہت سی ہیں. اس وقت چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. تم تو سب بہت ہی اچھا کر رہے ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیطان ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم آگاہ نہیں ہوتے. اس لیے اس موقع پر میں چاہوں گی کہ آپ 30واں پارہ لفظی ترجمہ اس کو بس اپنا نا حرز جان بنا لیں، پڑھیں اور پڑھائیں. آپ میں سے ہر ایک لازماً اس سپارے کو کسی نہ کسی کو پڑھائے. لفظی ترجمہ بھی، حفظ بھی، تجوید بھی اس کی، اور اس کا معنی بھی، اور سبق اپنے لیے لے. جب پڑھا کسی کو رہے ہوں تو نصیحت کس کو کریں؟ اپنے کو کریں، کیونکہ فائدہ آپ کو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معنی الکلمات میں ایک ہی لفظ ہے الخناس. الذی یختفی ویہرب عند ذکر اللہ، وہ جو چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے پر، اور جب ذکر نہیں کرتے پھر کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بچ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وقفات میں قل اعوذ برب الناس فی سورۃ الفلق جاء فی الاستعاذۃ بصفۃ واحدۃ وہی برب الفلق. سورۃ الفلق میں ایک صفت آئی ہے جس کے ذریعے استعاذہ یعنی پناہ لی گئی، اور وہ ہے رب الفلق. وفی سورۃ الناس جاء فی الاستعاذۃ بثلاث صفات، سورۃ الناس میں 3 صفات کا ذکر ہے. مع ان المستعاذ منہ فی الاولى 3 امور والمستعاذ منہ فی الثانیۃ امر واحد. ایک صفت کے ذریعے پناہ لی گئی 3 چیزوں سے، اور یہاں 3 صفات سے اللہ کی پناہ لی گئی ایک چیز سے. کیوں؟ فلخطر الامر الواحد جاءت الصفات الثلاث. ایک خطرے کے لیے 3 صفات کا ذکر آیا ہے، اور وہ خطرہ ہے شیطان کا. السؤال فی سورۃ الفلق استعیذ بصفۃ واحدہ من 3 شرور
سورۃ الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 3 شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. وفی سورۃ الناس استعیذ بثلاث صفات من شر واحد فلماذا. اور سورۃ الناس میں اس کے برعکس 3 صفات کے ذریعے ایک شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شر سب کی بنیاد بھی یہی ہے. کیونکہ ساحر کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے؟ اور غاسق میں بھی زیادہ شیطان ہی پھر رہا ہوتا ہے. اور حاسد کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے؟ شیطان. حسد وہ پہلا گناہ ہے نا جو آسمان پر ہوا. کس نے کیا؟ شیطان نے. اور زمین پر کس نے کیا؟ حابیل کے ساتھ جب قابیل کا معاملہ پیش آیا قابیل نے. اور اب بھی آپ دیکھیں تو بہت سے گناہوں اور برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہوتا ہے. دل میں ایک آگ لگتی ہے، پھر انسان غیبت شروع کر دیتا ہے، الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے. اور پھر جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو سازشیں کرتا ہے راتوں کو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے اور سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے میں. سارے مسائل یہیں سے جنم لیتے ہیں. نمبر 5 قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس فان قیل لما قدم وصفه تعالی برب ثم بملک ثم بإلہ. اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے رب کا ذکر آیا، پھر ملک کا، پھر الہ کا، تو سب سے پہلے رب کا ذکر کیوں آیا ہے؟ فالجواب ان هذا على الترتیب في الارتقاء الى الاعلی. تو یہ اعلیٰ کی طرف جانے کی ترتیب ہے. وذلك ان الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك. کیونکہ رب کا اطلاق بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے، جیسے فلاں گھر کا مالک ہے. ولا شک انہم اعلی من سائر الناس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. فبدأ به الاشتراک معناه. تو اس سے آغاز کیا گیا معنی کے اشتراک کے لیے. واما الملک فلا يوصف به الا احد من الناس. اور جو ملک ہوتا ہے وہ لوگوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے، سب بادشاہ نہیں ہوتے. وہم الملوک ولا شک انہم اعلی من سائر الناس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملک جو ہوتا ہے باقی لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. فلذلك جاء به بعد الرب. اسی لیے یہ رب کے بعد آیا. واما الالہ فهو اعلی من الملک. الہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ولذلك لا يدعي الملوک انہم آلہہ. اسی لیے ملوک دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ الہ بھی ہیں. فانما الالہ واحد. کیونکہ الہ تو بس ایک ہی ہے. لا شریک لہ ولا نظیر. اس کا کوئی شریک اور کوئی مثال نہیں. فلذلك ختم به. اسی پر اختتام ہوا، اس سے آگے پھر کوئی اور صفت نہیں بیان کی گئی، کیونکہ الہ سب سے بڑا ہوتا ہے. السؤال ما وجه ترتیب وصف اللہ بالرب ثم الملک ثم الالہ فی هذه السورة؟ الترتیب فی الارتقاء. نمبر 6 من شر الوسواس الخناس وسوسة الشیطان فی صدر الانسان بانواع کثیرہ. انسان کے سینے میں مختلف طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے. منہا افساد الایمان والتشکیک فی العقائد. شیطان کے وسوسے کی ایک قسم کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے میں شک ڈالنا، فساد ڈالنا. ایمان کا بگاڑ، عقیدے میں شک. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْمَعَاصِي. جب وہ کسی کے عقیدے میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ گناہ کرنے کا. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ. اگر وہ اس پہ بھی قابو نہیں پاتا، ثَبَّطَهُ عَنِ الطَّاعَاتِ. تو اس کو کس سے روک دیتا ہے؟ اطاعت کے کام کرنے سے، یعنی اچھے اچھے کاموں سے روک دیتا ہے. استغفر اللہ. ترتیب دیکھیے آپ شیطان کی چالوں کی ترتیب دیکھیے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ عقیدہ بگاڑتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو عقیدے میں بہت مضبوط ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں ڈالتا ہے. دیکھتا ہے یہ تو نہیں گناہ کرتا، اس طرف جاتا ہی نہیں، کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو سستی ڈالتا ہے اس کے اندر، نیک کاموں میں رکاوٹ. اب پڑھ لیا جتنا قرآن پڑھنا تھا، اب اور کیا کرنا، کافی ہے. سستی. اچھا آج شروع کروں گی، کل کروں گی، یہ کام کر لوں پھر کروں گی، وہ کام ہو جائے پھر کروں گی، وہ آ جائے پھر یہ چلا جائے، پتہ نہیں کیا سے کیا، حتیٰ کہ وہ ٹلا کے جو نیکی کے کرنے کا کام ہے وہ روک دیتا ہے، کرنے نہیں دیتا. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ فِي الطَّاعَاتِ لِيُحْبِطَهَا.
اگر وہ اس پہ قابو نہیں پاتا اور بندہ نیکی کے کام کر ہی لیتا ہے تو اس پہ ریاکاری داخل کر دیتا ہے تاکہ اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. دیکھو تم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اس کو دکھاؤ، اس کو بتاؤ. حتیٰ کہ والدین، استادوں اور سب کی نظروں میں انسان اچھا بننا چاہتا ہے اور ہر ایک کو اپنے نیکیوں کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے. فَإِن سَلِمَ مِن ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُجْبَ نَفْسِي، پھر اگر وہ ریاکاری کرانے سے باز رہتا ہے تو اپنے نفس پہ عجب کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، عجب اس کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی کہ سیلف پریز اور سیلف پائٹی جو ہے، یعنی اس کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے. واستکثار عملہ، کہ میں بڑے زیادہ اچھے اچھے کام کرتا ہوں. ومن ذلك انه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب، جب یہ ایروگنس آتی ہے کہ میں نیک ہوں اور میں سب سے اچھا ہوں تو اس کے دل کے اندر وہ بھڑکا دیتا ہے آگ، کس چیز کی؟ حسد کی. وہ دیکھتا ہے میرے سے آگے کوئی جا رہا ہے، اوہ ہو کاش یہ نہ جا سکے، اور اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتا ہے اور اسے جلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حقد اور بغض رکھتا ہے، اور پھر کبھی کبھی غصے میں آ کے اس کو سنا بھی دیتا ہے. حتیٰ یقود الانسان الی شر الاعمال واقبح الاحوال، یہاں تک کہ انسان کو لے جاتا ہے بدترین اعمال اور بدترین حالات کی طرف. یعنی انسان ایسی کھائی میں جا گرتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اس پہ غصہ، اس کی غیبت، اس کے خلاف کوئی بات، اس کے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جو سارا دن بھی قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تسبیح پکڑیں، ذکر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمزۃ اللمزہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو پھر ہمیں دوسروں کی خرابیاں کم نظر آتی ہیں یا زیادہ؟ بس اگر ہم غلط کر رہے ہیں نا تو اور بھی غلط کر رہے ہیں تو ہمیں خرابیاں کم نظر آئیں گی، ہمیں نارمل لگے گا، دس از نارمل، ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ایک سٹیپ اوپر آ گئے نا، اب ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، اچھا وہ خراب ہے اور میں تو زیادہ نیک ہوں، زیادہ اچھا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اس کی برائیاں شروع کر دیں گے، کبھی اس پہ برس پڑیں گے، کبھی کچھ کریں گے. چلیے دوسروں کے ساتھ نہیں تو اپنے گھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ماں باپ زیادہ نیک ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی ذلیل کرتے ہیں، پیار محبت ہی چھن جاتی ہے. کیا ہم اللہ کی خاطر ان سے بغض رکھے ہوئے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا بچے قریب آ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں. وہ درگزر اور معافی وہ چیزیں پر رہتی نہیں، اور یہ سب کچھ بیچ میں شیطان کروا رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اب اس پہ کہاں سے میں وار کر سکتا ہوں، وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتا رہتا ہے کہ اس پہ یہ وار بھی نہیں چلنا، یہ بھی بیکار ہے، یہ بھی اس سے ذبح نہیں ہو سکتا، اس پہ یہ والا تیر چلاؤ، اس سے یہ مر جائے گا. السؤال ما خطوات الشیطان فی وسوسۃ لبنی آدم، بنو آدم کے لیے وسوسے ڈالنے میں شیطان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ خطوہ سٹیپ کو کہتے ہیں نا، کیا سٹیپس وہ لیتا ہے، وہ سارے اوپر جو بیان ہوئے. نمبر 7 من الجنۃ والناس الخبر ان الموسوس قد یکون من الناس، اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ موسوس جو ہے کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا. قال الحسن ہما شیطانان، حسن بصری کہتے ہیں یہ 2 شیطان ہیں. اما شیطان الجن، جہاں تک شیطان جن کا تعلق ہے، فیوسوس فی صدور الناس، وہ تو دلوں میں وسوسے ڈالتا. اما شیطان الانس، انسانوں کے شیطان، فیاتی علانیہ، وہ تو کھلم کھلا آتے ہیں سامنے. وقال قتادہ ان من الجن شیاطین، قتادہ کہتے ہیں کہ شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں. وان من الانس شیاطین، اور کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. فتعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، تو اللہ کی پناہ لو انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے. اللہ اکبر. السؤال هل من الانس شیاطین، کیا انسانوں میں سے بھی کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں یہ؟ کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانے گے؟ یہ نہیں ہر ایک کو شیطان کہنا شروع کر دیں. ہاں کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جو آپ کو خیر کے کام سے روک دیں کسی بھی طرح، چاہے محبت سے، چاہے دوستی کر کے. کیونکہ ہم شیطان صرف دشمن کو سمجھتے ہیں نا، جو ہمارے خلاف ہوتا ہے. جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کو تو نہیں ہم سمجھتے، اس کو تو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. اور سب سے زیادہ پھر ہمیں حق سے روکتا کون ہے؟ دشمن روکتے ہیں یا دوست روکتے ہیں؟
دوست لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر سے، ذکر میں قرآن، ذکر، نماز سب آتا ہے، اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، یعنی مجھے سب باتوں کا پتہ چل گیا تھا، وہ ایسا دوست ملا جس نے مجھے کہیں سے کہیں پھیر کر کہاں سے کہاں لے گیا، زندگی میں ایسے مشورے دیے کہ میں تو حق سے ہی دور ہو گیا، کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور ایسے دوست آپ کو بہت سے ملیں گے۔ ہر اس بندے سے، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے ساتھی ہوں، کوئی بھی ہو جو آپ کو حق سے روکے، اس کے بارے میں کانشیس ہو جائے، یہ نہیں لڑائی شروع کر دیں، لگتا ہے تم شیطان ہو، یہ نہیں کہنا، اینالائز ضرور کرنا ہے کہ یہ مجھے اس چیز سے روک رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ کہاں سے ہے۔ محبت کی مار زیادہ سخت ہوتی ہے، اس پھندے میں ہم زیادہ پھنستے ہیں۔ کچھ لوگ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں آپ کو، اور ان پہ بھی شیطان آتا ہے تاکہ ان کے ذریعے آپ اپنے کام سے ہٹ جائیں۔ آج تو نہ جاؤ نا اسکول، آج میری خاطر تم نہیں رک سکتی کہ تم نہ جاؤ الہدا، آج کسی اور کو بول دو، وہ کلاس لے لے گا۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم ضرور آج صرف میری خواہش پوری کر دیتی۔ اور جب انسان ایک چھٹی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہاں اس دن بھی کام چل گیا تھا نا، آج بھی چل جائے گا، میرے بغیر بھی تو چل سکتا ہے نا، کوئی میں انڈسپینسیبل تھوڑی ہوں، چلو آج بھی صحیح، آج بھی صحیح، آج بھی صحیح، کرتے کرتے پیچھے 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 گئے۔ کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ ایک دفعہ اس کو لت پڑ جائے نا کسی خراب کام کی، تو اس کا مزہ پھر اس کو جینے نہیں دیتا، پکڑ پکڑ کے لے جاتا۔ کچھ لوگوں کو زیادہ دورہ پڑتا ہے، کچھ پہ کم۔ کچھ لوگ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں لڑکے سے دوستی تھی، چھٹ تو گئی پر میرے دل کو قرار نہیں۔ یہ قرار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خلا ہے نا دل میں، اللہ کی محبت آ جائے، ایمان بھر جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، کسی کی نہ یاد آپ کو ستائے اور نہ ہی کسی کی محبت اور نہ کسی کی دشمنی۔ یہ ہوتا ہے اصل غنا، کہ اللہ آپ کے اندر اتنا غنا پیدا کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محبت نہ کریں کسی سے، یا آپ کسی کے کام نہ، یا کسی کی خیر خواہی نہ کریں، نہیں، سب کریں، لیکن جہاں حق سے روکے وہ دشمن ہے، وہ محبت بھی دشمنی۔ غنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں ایسی پوری کرے، جسمانی، روحانی، ایموشنل، ساری، کہ کسی چیز کی محتاجی آپ کو آپ کے مقصد زندگی سے نہ روکے، کہ آپ کسی کے ایسے محتاج ہو جائیں کہ وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے، دین کے کام سے روک دے، ایسے کفر سے، ایسے شر سے، ایسی ہر چیز سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیونکہ آپ دیکھیے تکمیل پہ دعا مانگتے، حضرت انس بھی اپنے خاندان والوں کو، خاندان بہت بڑا تھا، 103 بچے جو تھے نا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے خاندان کے جو تھے وہ اپنے دفنائے تھے اپنی زندگی میں۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اجتماعی دعا کر سکتے ہیں ایسے موقع پر۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اختتام پر ہمیں دے دی۔ آغاز میں بھی دعا دی، آخر میں بھی دی۔ پہلے کیا دی؟ کہ ہمیں ایاک نعبد، یعنی مدد چاہیے، اور یہاں پناہ چاہیے۔ وہاں مدد چاہیے تھی، یہاں پناہ چاہیے۔ مدد چاہیے تھی عبادت کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پناہ چاہیے اس عبادت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ سے۔ اللہ تعالیٰ تیری پناہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی پناہ چاہیے، تاکہ ہم تیرے راستے پہ چلنے سے کبھی بھی نہ رکیں، کبھی نہ رکیں، چلتے چلے جائیں۔ کوئی ایسی چیز جسے ہم خیر سمجھ کے اپنائیں اور وہ ہمیں تیرے راستے سے روک دے، ہمیں اس سے بھی بچانا، اور کسی ایسی چیز کو جو شر سمجھ کے چھوڑیں اور اس کو چھوڑ کے ہم تیرے راستے سے رکیں، ہمیں اس سے بھی بچانا، ہمیں غلط فیصلوں سے بچانا، ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ جب انسان شیطان کے شر سے بچ جائے گا تو پھر اللہ کے راستے میں واقعی چل سکے گا انشاءاللہ۔ عمل بالآیات، اس میں معوذات کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، رات کو دم کرنا نہ بھولیے، ہر روز کیا کریں تاکہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں۔
کیونکہ سب سے پہلا کام تو وہ یہی کرتا ہے نا، کان میں پیشاب کرتا ہے آپ کے آ کے، جب وہ سوتا رہتا ہے، جب آپ اس کو ہرا کے اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کے ذکر کرتے ہیں، ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتے ہیں، دوسری کھل جاتی، پھر تیسری کھل جاتی ہے، اور آپ فریش ہو کے دن کا آغاز کرتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ، ورنہ شیطان کی نحوست طاری رہتی ہے سارا دن، اور پھر انسان پیچھے ہوتا ہے، ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ التوجیحات میں آپ دیکھیے، اہمیت الاستعاذۃ باللہ من خطر العین والسحر، نگاہ بد اور جادو سے بچنے کے لیے استعاذہ، اور اہمیت الاستعاذۃ باللہ، اللہ کی پناہ لینے کی اہمیت، من وساوس الشیطان فہی من اوسع ابواب الشر علی الناس، شیطان کے وسوسوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں، کیونکہ وہ لوگوں پر شر آنے کا سب سے کھلا دروازہ ہے، سب سے بڑا، سب سے زیادہ شر اس کی طرف سے آتا ہے، جتنے بھی شر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شر میں صرف یہی شر نہیں ہے جو ہمیں ابلیس کی شکل میں یا دنیا کے اور چیزوں کے اس میں نظر آتا ہے، اس میں امام حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ جو جہنم ہے اس کا بھی شر ہے، تو جب ہم ہر شر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر ہم دنیا اور آخرت سب کے شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری تفسیر سنی، اتنا دل پر اثر ہوا ساری بات سن کے۔ اللہ تعالیٰ استاذہ کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنے پیارے انداز میں، اتنے آسان الفاظ میں مشکل سے مشکل بات وہ سمجھا دیتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جناب، چلیں ہم شروع کرتے ہیں الوقفات التدبریہ، رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں تدبر کے لیے۔ تو جناب دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہمارا آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 3 شر سے بچنے کی دعا کی گئی، اور سورۃ الناس میں اس کے برعکس 3 صفات کے ذریعے 1 شر سے بچنے کی دعا کی گئی۔ پڑھ کے دیکھیں نا، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات، صورتوں کو پڑھیں گے تو یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھتے ہیں جناب کون جواب دینا چاہتا ہے۔ انس مہرو، آپ کہیے ایسا کیوں ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی کیونکہ یہ والا جو شر ہے، یعنی کہ جو شیطان جو سب سے بڑا جو شر ہے نا، یہ ہی سب کی بنیاد ہے، سب گناہوں کی، کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ جب پڑھیے گا نا سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کی سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اس کی مدد مانگی گئی ہے، استعاذہ کیا گیا اس سے، شیطان مردوں سے بچنے کے لیے، اور آگے 3-4 چیزوں کی سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی رب کی کتنی بات کی گئی، اور پھر ایک سے پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس، پھر اس کے آگے جو اس کے بارے میں ہے وہ بات ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید، اچھا یہ بتائیں کبھی اس اینگل سے آپ نے خود سوچا ہے ان دونوں صورتوں کا موازنہ؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کیونکہ مفسرین جس طرح غور و فکر کرتے ہیں، یہ غور و فکر بھی بڑی سیکھنے کی چیز ہے نا۔ کوئی شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے کچھ، کہ غور و فکر کا یہ طریقہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب، چیٹ میں دیکھ رہی ہوں میں کیا۔ جی جی جی، فرض فرمائیے۔ ہاں جی بالکل، بس بہت زیادہ سیکھنے کے لیے، اور اس چیز کے لیے ہم لوگوں نے اس اینگل سے کبھی بھی نہیں سوچا۔ صرف ہم لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی یہ پڑھتے ہیں
اور ٹھیک ہے دم کرتے ہیں اور اپنے آپ پہ یہ ہے الحمدللہ روز رات کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس اینگل سے ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک مطلب تین جو ہے صفات کے ساتھ ایک شہر کے لیے جو کیا گیا اور حسد کی وجہ سے اور شہر جو ہے ان سے بچنے کا، اور یہ چیزیں ہمیں اتنا اندازہ نہیں، جتنا اساتذہ نے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو زندگی صحت دے، اور آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو اس راستے پہ لے کر آئے ہیں، بہت بہت آپ لوگوں کی مہربانی ہے، بس ان چیزوں کے لیے الحمد اتنا ہم لوگوں کا بہت آپ کا الحمد احسان۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی بس۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مل جل کر سیکھنے کی برکت ہے۔ شاید اکیلے بیٹھ کے ہم سچ بتائیں کہ آپ ہر جمعرات کو 3:30 سے 5 اتنی کانسٹینٹلی پورا سال بھر 3 موڈیول میں ہم نے کمپلیٹ کیا نا پارا، ہمیشہ نکال پاتے اتنا ٹائم؟ کیا ہمیشہ کر لیتے اتنا ٹائم؟ میں لیکن میں اپنے لیے بتا رہی ہوں کہ میں صبح سے تیاری شروع کرتی ہوں، جس دن میری کلاس ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں بس میری کلاس ہے، میں یہ بھی جلدی کر لوں، یہ بھی کر لوں، مجھے ٹائم ہو میں نماز بھی پڑھ لوں، میں ہر چیز سے فارغ ہو کے اور بالکل میں الگ کمرے میں بیٹھ جاؤں تاکہ میں آرام سے سنوں۔ الحمدللہ، بس یہ شوق ہے نا آپ لوگوں کا، جن کو علم کا شوق ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے راستے کھولتا جاتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سارا کچھ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ عمل اچھا ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ بس ہر شر سے بچائے، حسد سے بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر سے بچائے، ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی اگلا غور و فکر کا پہلو دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ اس چیز کو سامنے لائے ہیں۔ ابن جزئی جو ہیں وہ نے جو اس بات میں جو بات کی ہے کہ اس صورت میں اللہ کے وصف رب، پھر ملک، پھر الہ کو ترتیب سے بیان کرنے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو کون بتائے گا؟ میں دیکھتی ہوں جی کن کے ہینڈ ریز ہے، ترتیب سے ہی پوچھ لیتی ہوں آپ سے۔ ڈاکٹر وجیہ آپ فرمائیں۔ جی اس میں بتایا تھا کہ جی یہ اعلیٰ کی طرف جانے کی ایک ترتیب انہوں نے بتائی ہے کہ جو قل اعوذ برب الناس ہے کہ رب جو ہے وہ ایک اشراق اس میں آتا ہے کہ بہت جیسے گھر کا کوئی مالک ہے کہ فلاں گھر کا وہ مالک ہو سکتا ہے، پھر ملک الناس اس میں سے لیکن بادشاہ تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، ان میں سے سب نہیں ہو سکتے، اور پھر الہ کے الہ تو ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کی ترتیب اس طرح سے آئی ہے کہ پہلے رب، الترتیب پھر فی بادشاہ اور پھر الارتقاء، وہ ایک۔ الترتیب جی فی ترتیب الارتقاء۔ ارتقا یہ ارتقا جی۔ بتائیں، چلیں وجیہ آپ بتائیں، اس اینگل سے کبھی اس کو پڑھا، کو نہیں، سمجھا میں اس آپ سے پہلے والے سوال کا بھی وہی یہ جواب دینا چاہ رہی تھی کہ جو آج جس طرح سے ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور الحمد شریف کا جب اس طرح سے جو بتایا اور تعلق ان کا آپس میں، وہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوئے، کبھی میں سوچا، اور آج اس تدبر کی جو اہمیت ہے نا اس کا اندازہ آج صحیح طریقے سے مجھے بھی اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح سے اس اینگل سے اس کو سوچنا کہ کس صورت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ اپنی اپنی جو ایک صفت ہے وہ کس طرح بیان کی ہے، پھر کس طرح سے شر سے پناہ مانگی، اور پھر کس طرح سے اپنی چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک جگہ پہ اپنی صفات کے ذریعے شکر ادا کروانے کا سورہ فاتحہ کے اندر، اور پھر آخر میں اس کے اندر پناہ مانگنے کے اندر۔ تو یہ اتنی خوبصورت طریقے سے آج سمجھایا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس طرح سے، لیکن آج جو سمجھ میں آیا ہے وہ ساری زندگی شاید یاد رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور کسی اور کو بھی پڑھائیں، سمجھائیں، تاکہ اور اسٹرینتھن ہو ہمارا علم نا انشاءاللہ۔ دیکھیں جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، فلا یتدبر، کیا یہ قرآن پاک پہ غور فکر نہیں کرتے؟ فلا یتعلمون، کیا یہ اس پر کیا وہ سوچتے نہیں ہیں، کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جو یہ بات ہے نا کہ سمجھنے کی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور استقامت بھی، بہت استقامت کی دعا مانگا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے سوال ہمارا آپ سے، اس کا مطلب بڑے غور سے ماشاءاللہ سنا ہے آپ لوگوں نے۔ بنو آدم کے لیے وسوسے ڈالنے میں شیطان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، آج تو یہ پڑھ کے بہت خوف آیا۔ کون بتائے گا جی؟ دیکھتی ہوں، اب میں نور شمع آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بنو آدم کی وسوسے ڈالنے میں شیطان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شیطان ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے، برے کام کرواتا ہے ہم سے، اور اگر ہم اچھے کام کر لیتے ہیں
फिर भी अगर हम अच्छे काम कर ले तो फिर वो हमें रियाकारी करवाता है कि हम उससे हम बताते फिरते हैं कि हमने अच्छा काम कर लिया, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी याद होगा, मैं तो ये भी क्लास लेती हूँ, ये भी लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके हम अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं। और अगर ये भी ना आए, अगर रियाकारी से भी अगर हम बच जाएं तो फिर अपने अंदर से हम खुद सोचते रहते हैं बैठ के कि हम बहुत अच्छे हैं। इंसान शैतान यही वसवसा डाल देता है हमारे अंदर, अपने मन ही मन में हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं तो बड़ा क्लास ले रही हूँ, मैं तो बड़ी अल्लाह वाली बन गई हूँ, इस तरह से खुद भी सोचते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस चीज से बचाए। बिल्कुल। दो चीजें और हैं, फिर जब ये ख्याल आता है, तौकीद बताए। करेगा मेरी साथी की बात में कोई और ऐड करेगा? सबीन हाँ, मुजफ्फर तौकीद बताए। पहले मैं ऑर्डर वाइज आ रही हूँ। सबीन आप कहिए। जी सबीन बताऊंगा जी। जी फरमाइए। बाजी ये सबसे पहले ये था कि वो अकीदे में बिगाड़ पैदा करता है। फिर ये बंदा उससे बच जाता है। अकीदे में बिगाड़ करता है क्या मतलब? मतलब वो बिदात की तरफ ले जाता है और फिर बंदा उस चीज को गुनाह समझता ही नहीं ना, वो तो उसको इबादत समझ से कर रहा होता है। तो वो अकीदे में बिगाड़ डाल के अगर बंदा उस तरफ से मजबूत होता है फिर वो गुनाहों में डाल देता है, तो उसके बाद सुस्ती डालता है कि नेक कामों के लिए निकल नहीं पाते और मुख्तलिफ बहाने कि ऐसा नहीं हो सकता और हम किस तरह से जाएं। होता है, सबके साथ होता है ये। फिर उसके बाद वो फिर जब चले जाते हैं तो उसमें फिर रियाकारी डाल देता है कि हम तो दौर कुरान भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। ऐसा ही होता है सबके साथ, तो उससे सारा अमल जाया हुआ होता है। और फिर जो है ना वो जो उस्ताद ने बताया था, जो बताया था कि वो डाल देता है कि अच्छे काम का जो यही था ना कि नेक है, फिर जब भी तकब्बुर उसका आ जाता है तो फिर उससे जो है ना दूसरों से फिर हसद करने लग जाता है इंसान, फिर कंपैरिजन शुरू कर देता है ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आप सबने ना ये एक तरह से ये पॉइंटर्स बनाने अपने पास, ठीक है? कहाँ से बात शुरू हुई अकीदे के बिगाड़ से और हसद पे जाके खत्म हुई, बीच के सारे स्टेप्स। और अपने आप को हर जगह अपने आप को रखना है, किसी और को नहीं रखना। मैं इनमें से कहाँ खड़ी हूँ, ये मेरे कौन सा वार शैतान का था जो मेरे पे जाया गया, लेकिन यहाँ मैं फंस गई हूँ। क्योंकि इंसान है ना कभी कैफियत बदलती रहती है। कोई इस बारे में मजीद कुछ कहेगा? कोई शेयर करना चाहे कोई चीज? तौकीर सम अप कर दें। तौकीर आप कहिए कि क्या पढ़ के जी मैं बता तो उन्होंने दिया। जी, एक तो यही है कि सबसे पहला तो शैतान का जो वार होता है वो ईमान और अकीदे में शक डालना। फिर अगर वो नहीं कर सकता ये तो इंसान को फिर गुनाह में डाल देता है। फिर वो भी ना कर सके तो उसको अच्छे काम करने से रोक देता है। फिर अगर वो भी ना कर सके तो उसे रियाकारी में दाखिल कर देता है। और अगर जब रियाकारी से भी नहीं होता तो फिर उसके अंदर खुद परस्ती डाल देता है, को सेल्फ प्रेस का शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसके अंदर अरुगेंस आ जाती है और फिर वो दूसरे लोगों से हसद करने लगता है, यहाँ तक कि वो बदतरीन आमाल की तरफ लौट जाता है। मेरे 3 साथियों ने बता दी ये बात। अब ये मैं बात करूं, नई बात ऐड करना चाहते हैं तो मैं बात करूं जी। मैं बात करूं जी। सबसे पहले वो आपको ईमान और आपके देखिए ये बात हो गई ना, ये 3 दफा हो गई है, मैं बार ना दोहराएं और फिर वो और भी बात लेनी है। कोई और ऐड करनी है? कोई अपनी फीलिंग कभी कुछ सोचा है? जी नसीम कहिए। जी तो सॉरी क्योंकि मेरी आवाज बैठी हुई है तो थोड़ा मुझे डिफरेंट आपको लगेगा। बात यह है कि दोस्त की शक्ल में जो जिसको हम बहुत अपना अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं और हकीकत में वो अच्छी होते हैं, लेकिन सम टाइम उस दोस्त के दिल में भी शैतान वसवसा डालता है। जब यानी कि अगर मेरा दोस्त है तो मैं एक अच्छा काम करने के लिए जा रही हूँ तो मैं उससे मशवरा ले रही हूँ, तो वो उसमें रुकावट बनकर आ जाता है। छोड़ो नहीं, ये तुम बाद में कर लेना, फलां जगह हमने जाना है तो ये इस तरह से। तो ये चीज भी है कि फिर वो काम जो नेकी का करने वाला होता है वो रुक जाता है। ये है जिन का काम, यानी कि इनसाइड ऑफ द हार्ट में वो हमला करता है। तो फिर वो यानी कि कभी नेकी का काम करें तो वो उसमें किसी से मशवरा नहीं करना चाहिए। दिल में अगर आता है तो आप वो कर डालें, वरना वो रुकावट पैदा हो जाती है। और दूसरे
और सादा जी मैं बताना यार चाह मैं रही थी सिर्फ एक आपको। बात ऐड करना चाहूंगी, ये बात जी ऐड जी करना चाहूंगी। हम्म, बात तो जी देखिए नेकी के काम में मशवरा करना पड़ता है ना, आपको उससे और नई राहें भी पता चल जाती हैं, जी लेकिन ये है। इंसान को लेकिन ना आप इस समझे, नीयत से करना आप उसको चाहिए। समझे कि आपको ये क्या नाम है आपकी नेकी करने पे। अब मैं आपको एक अपना सच्चा वाक्य बताती हूँ कि मैं नहीं और यार मैं मेरी समझ गई भाभी। हूँ आपकी बात, वो जी मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इंसान को ना ये सोच इस्तिखारा करना चाहिए, मशवरा जरूर लेना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए नेकी का, बस मैं यही कह आपको रही ये हूँ। बताऊं, मैंने कराची से सफर हैदराबाद का किया, तो मैं अपनी भाभी के साथ बस में थी। तो मैं कैसेट लेके जा रही थी अपनी फैमिली यानी मामू के घर इदारे उनके बच्चों बच्चों के लिए कैसेट डॉक्टर फरहत हाशमी की मेरे पास बहुत सारी थी, मैंने खरीदी थी। मैं क्या मैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो उसमें एक था मेराज का किस्सा बयान किया गया था। तो वहां पर जो है क्या नाम है बस में जैसे बैठी तो इतने गाने लग रहे थे। तो वो बस जब चली तो मैंने अपनी भाभी से कहा, और रोजे के दिन थे, मैंने अपने भाभी से कहा, मैं कहा मैं ये कैसेट मेरे पास है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, क्योंकि वो खवातीन आगे बैठी हुई थी, ड्राइवर से कहती हूँ कि क्या नाम है ये गाने बंद करो, ये लगाए। तो मेरे हाथ पे हाथ मार के कहते हैं, "बस चुप कर बैठ जाओ, कहीं यहाँ पर वो तुम्हारी बात सुनेंगे।" मैंने कहा नहीं, अब ये इसने मेरी नेकी खत्म, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह जज़ाकल्लाह ने खैर, काम नसीब मैं कराना समझ था, गई हूँ मैंने आपकी उनको बात। दिया वो कैसेट, और उसने फौरन में कि भाई ये निकालो ये लगाओ। तो उसने वो निकाल के वो लगाया, तो एंड तक वो डॉक्टर फरहत हाशमी की कैसेट चली। और जब वो उतरे तो कितने बंदों ने ड्राइवर से देखिए कहा कि हमें हाँ ये चाहिए। मैं बात आपकी सबब करती हूँ, या एक बहुत अहम बात है जो आगे सवाल आ रहा है, मैं जी आपकी बात को वहां जाके मुकम्मल करूंगी, याद रखिएगा, मुझे भी याद करा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। मैं अच्छा एक अब मैं बात और पॉइंट आउट, बताऊं कि मैंने 27वां पारा आपके साथ किया कंप्लीट, आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खैर पास अल्लाह सर्टिफिकेट भी है, मैंने ताला निकाल के हाथ में रखे माशाअल्लाह। सॉरी मेरी तबीयत पिछले हफ्ते से बहुत खराब है, और मैं ला पिछले बास हदीस की क्लास में बोल भी नहीं पाई थी, मैंने कहा था मैं ला आई एम ला लिसनिंग। ला बास तहुरुन इंशाल्लाह, अल्लाह ताला यशफीक की, अल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यशफीक। अस्सलाम चलो वालेकुम। वालेकुम साहब, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ज़िंदाबाद लेते जी। हैं। मैं चाहूंगी जिन्होंने अब बात करनी है वो इस सवाल का जवाब दें, क्या इंसानों में से भी कुछ इंसान शैतान होते हैं? मोमिन का उन पर क्या फर्ज है? जी कौन बताएगा, कौन जी बोलना जी, चाहता इंसानों में भी बहुत शैतान है, क्योंकि इंसान के साथ तो खुद है? शैतान सब लगा हुआ है आप तो इसका। बात कर चुकी है ना, जज़ाकल्लाह खैर, मैं चाहती हूँ वो अच्छा साथी चलो बात करें जिनको जी मौका नहीं मिला। राबिया शबाना नादिर, आप कहिए। मैं जी बताऊं? तस्नीम राबिया तस्नीम नादिर, राबिया नादिर। जी मैम ऐसा है कि शैतानों में इंसानों में जो शैतान होते हैं वो आपको खुलम खुला इनवाइट करते हैं बुरे कामों की तरफ, या तो बुरे कामों की तरफ इनवाइट कर रहे होते हैं या फिर वो आपको नेकी के कामों से रोक रहे होते हैं, आपके अंदर सुस्ती डाल रहे होते हैं। और ऐसा इन रियलिटी होता है कि आप बाजुकात काफी ठीक है, मोटिवेटेड होते हैं कि मैंने तो ये करना काम क्या करना है। चाहिए, करना क्या चाहिए? जी उसमें फिर यही होता है कि आपने अपना मुहासबा क्योंकि किया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपने खुद जो मोटिवेशन है उसको दूसरे तक भी पहुंचाना है, बल्कि तो ये अपनी जात की इस्लाह के लिए है कि आपने खुद इस चीज के ऊपर डिसीजन लेना है। ठीक है, शबाना आप क्या कहती हैं इस बारे में, यही सवाल के जवाब में? जी मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि इंसानों में भी शैतान होते हैं जो आपको मतलब आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई बातें ऐसी करेंगे कि आपको उस रास्ते से हटाएंगे, और या किसी के बारे में बुरी बात करेंगे और आप ये का ध्यान करना नहीं क्या देगा और आप चाहिए, सुनेंगे। तो करना ये करना चाहिए कि क्या? फिर ऐसे एक तो ये सूरतें पढ़ के अल्लाह ताला की पनाह में जाना चाहिए, और उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के लोगों से एराज बरता जाए, या वो जब इस तरह की बात करें तो उनको रोका जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा अब मैं ना वो जो सवाल दिखाएं जी, इसका आंसर, वो जो सवाल पीछे बात नसीम करनी थी ना, जो उन्होंने किस्सा सुनाया था, उस पर बात करती हूँ। ये उसका जवाब है असल में। अब मैं उस वक्त उनको ये जवाब बताना चाह रही थी कि नसीम आपने गलत शख्स से मशवरा किया, क्योंकि मशवरा उससे करना चाहिए नेकी के काम में जिसको नेकी के काम की तड़प हो, जिसको शौक हो। कुछ लोग होते हैं उनको खुद वो नेकी के काम में बहुत आगे नहीं बढ़ते ना, वो दूसरों को भी वापस खींचते हैं। तो इसलिए ये खैर के काम में उसकी बात सुने जिसका आपको पता हो कि सही मशवरा देगा, और जिसका पता है इसने रोकना ही है, उसकी बात एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकाले, करे वो जो आपको सही लगता है। इसी तरह आप देखें कि जो शबाना ने अभी बात की कि बहुत से आप अपनी फैमिली में लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, दोस्तों में नहीं कर सकते, आपको इंसानों के साथ चलना होता है, और हर शख्स आपके मिजाज का और दीन के मिजाज का नहीं होता।
تو رہیں سب کے ساتھ، لیکن اصول ایک بنائے کہ جو مجھے سمجھ آ گئی ہے نا بات، اس کو میں نے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور کرنا ہے، اور ایسے ساتھی آپس میں اکٹھے کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ رہیں جو آپ کو خیر کے کام پہ ابھاریں. اور جب پہچان لیں نا کسی شخص کو کہ یہ تو ہم اس کی تو عادت ہے اس بات سے روکنا، پھر اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کر جانا چاہیے خود کام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو شیطان سمجھنے لگے کہ یہ تو مجھے کام سے روک رہا ہے. اس پہ استاد نے بڑی بات کی تھی. تو ہمیں انسانوں کو انسان ہی سمجھنا ہے، لیکن شیطانی رویے سے بچنا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اب خالی جگہ پر کریں. کون پر کر کے بتائے گا؟ یہ جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ان میں سے کوئی نام لے جو اس کو پر کر سکتا ہے. طاہرہ یاسمین. طاہرہ یاسمین بتائیے. کہ اس کا ہے وہ جو چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے پر. شاباش، سبحان اللہ. کبھی محسوس کیا کہ الخناس وہ ہے کہ جب میں ذکر کرتی ہوں تو بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جب آپ نے جب بھی قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، کتنے اذکار پڑھتے ہیں نا، فیلنگ کے ساتھ پڑھیں. اب شیطان چھپ گیا، بھاگ گیا کہیں، یعنی اس کو اس وقت یہ میرے سے ڈر رہا ہے. لیکن ذکر چھوڑتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی کرتا ہے کہ بھاگ کے چھپ جائے اور دوبارہ نہ آئے، پھر آ جاتا ہے. کانسٹنٹ فائٹ ہے یہ، کانسٹنٹ جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں عباد الرحمن پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں سے بنا دے جو رحمان کے بندے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اب ہم آپ سے کچھ آپ کے ریفلیکشن لیتے ہیں کہ بتائیے آپ نے اس کو پڑھا، پورے پارے کو آپ نے پڑھا، کیا سیکھا، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی. پہلے میں پوچھوں گی زونی ندیم سے، جنہوں نے ابھی ہینڈ ریز کیے تھے، موقع نہیں ملا، ان کو موقع دیتی ہوں. آپ زونی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ اینی تھنگ. جی، ایک تو پہلے تفسیر تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ تدبر القرآن کورس کے ساتھ نا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے. اور خاص طور پہ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرے عدت کے دن ہیں. آج یقین مانے آج مجھے میرے 3 مہینے ہو گئے ہیں. آج میرے 3 مہینے ہو گئے ہیں. جی سوری، یہ پلیز باقی مائکس آف کر دیں، آواز کہیں سے آ رہی ہے، صرف زونی کو بات کرنے دیں. جی زونی کہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے یہ عدت کے دن چل رہے ہیں. آج 3 منتھ ہو گئے ہیں. اور مجھے بیچ میں حالانکہ ڈپریشن بھی بہت ہوتا تھا، تو میں لیکن یہ اسی کو قرآن کا لے کر میں کھول کے بیٹھ جاتی تھی. اور الحمدللہ 3 مہینے الحمدللہ بہت، حالانکہ مجھے یہ 3 مہینے نہیں بلکہ 3 سال لگے ہیں. تو باقی بھی اللہ تعالیٰ اگلا 1 مہینہ بھی گزار دے گا انشاءاللہ. آپ کو دیکھیں یہ وقت آپ کو ہر عورت کو جس کی شوہر کو اللہ نے لے لیا ہو، اپنے پاس بلا لیا ہو، اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے امانت کو لے لی اپنی. یہ ایک وقت ہے کہ جس میں آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کو کچھ سوچنے کے لیے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے گزارو. تو آپ کو ماشاءاللہ تو قرآن سے جوڑ دیا نا. حفظ کریں، ترجمہ، بہت سے کام آپ کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے اور آپ کو عافیت سے رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. کوئی اور ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی تسنیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم باجی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگ کورس ایک دفعہ قرآن کا کر کے گھر بیٹھ گئے تھے، اور پھر کسی کے لیے تو وبا تھی، کرونا اور بہت کچھ مسئلے پیدا ہوئے، لیکن ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آئی کہ ای لرننگ کا پلیٹ فارم ہمارے لیے بہت اچھا بنا. اور جہاں سے ہم گھر بیٹھے الحمدللہ آپ کے ساتھ کافی کورسز سورہ رحمان شارٹ کورسز سے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ اب ہر کورس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں. تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اپنی انرجی لیول بڑھ رہی ہوتی ہے اور عمل میں بھی فرق آ رہا ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے بھی آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دعائیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو باجی اللہ تعالیٰ استاذہ کو آپ کو بہت جزائے خیر دے جس نے یہ رحمت کا دروازہ اتنا اچھا کھولا ہے. باجی الحمدللہ. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا. تو بس اس تنگی کے ساتھ اللہ نے یہ آسانی ہمیں دے دی. اچھا ایک اور ساتھی ہے تسنیم، آئی فون کے نام سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنا مائک کھولیے، پورا نام اگر آپ لوگ ڈال لیا کریں تو مجھے آسانی ہو دونوں تسنیم کو پہچاننے کی. جی تسنیم، میں نے اپنی زندگی سے کاش کا لفظ نکال دیا، بدعتیں نکال دیں،
قرآن آپ کے ساتھ جب سے جڑی ہوں اس کے بعد سے قرآن کی طرف اور اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی کرتی تھی خیر، لیکن اب اور زیادہ کرنا شروع کر دیا. بس یہ سب چیزیں جو تبدیلی آئی ہے. بارک اللہ فیک. بارک. شازی آپ فرمائیے، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بہت زیادہ چینجز آئی ہیں یہ تدبر کلاس لینے سے الحمدللہ، کہ اپنے اندر تبدیلی سب سے زیادہ تو یہ کہ اب خاموش رہنا سیکھا ہے، کہ ایک دم سے ریاکٹ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ کہ ایسی مطلب بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں، اس پہ صبر کرنا. اور پھر جو مجھے یہ چیز کا احساس ہوا ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں اور وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. پھر اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور پھر جس وقت مجھے کوئی ہو رہا تھا نماز میں دیر یا کچھ ایسا یا کوئی ایسا مسئلہ، تو میں اپنے دل میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے شیطان کو نہیں جیتنے دینا. میں نے اگر ہسبینڈ کے ساتھ بھی کوئی ایسا موڈ خراب ہو گیا یا لڑائی کچھ ایسا، تو اس میں بھی میں ہوتا کہ نہیں، ختم کرنی ہے بات کو. کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ اس کو ختم کریں، کہ شیطان کو ہم نے کسی طرح بھی میں نے وہ آگے نہیں جانے دینا. نماز اگر فجر کی نماز کے لیے کبھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی میں سب سے پہلے یہی سوچ کے الارم بند کر کے، تو پھر اندر کچھ ہوتا رہتا کہ نہیں اٹھنا ہے. تو وہ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی بہت مہربانی کہ آپ اتنی محنت ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ میں اللہ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے. عسکری بیگم آپ فرمائیے، کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ سیشنز کے بارے میں، کچھ سیکھا، کوئی خاص بات کو کچھ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. یہ جو قرآن اور تدبر کی کلاس سے اتنا زیادہ سیکھا ہے کہ بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں. میرے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ وہ مطلب مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ بہت ساری چیزیں جو میں پہلے ہر بات پہ پریشان ہو جاتی تھی یا جس طرح سے، وہ میں نے کم کر دیا. جیسے میں اللہ کا کرم ہے کہ میں شروع سے ہی نماز پڑھنا اور وقت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کوتاہی ہو جاتی تھی. لیکن الحمدللہ جب سے اس کورس کو جوائن کیا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ تو میں سورہ رحمان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور آپ لوگوں سے جو سیکھا ہے، اور آپ کی جو ٹیم نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اپنا ویلیوبل ٹائم جو ہمیں پورٹل بنا کے، جو اتنا بہترین آپ کا جو طریقہ ہے سکھانے کا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو دعائیں. دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک ہے. بظاہر تو ہم 2-3 لوگ ہی سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم کام کرتی ہے. آج ہم اپنی ٹیم کا بھی تعارف کروائیں گے آپ سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ لوگ بھی کیسے کیسے ان کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے چاہیں تو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. میں بہت خوش ہوں کہ یہ واقعی کورونا کے وقت ہی میں نے جوائن کیا تھا. میں نے گلشن برانچ جوائن کی تھی، لیکن وہ بند ہو گیا پروگرام. پھر استاذہ کا یہ لیکچر شروع ہوا، اور اس وقت کچھ ساتھیوں کو اور موقع دیتے ہیں کیونکہ کافی سارے بات کھڑے. مجھے قطعاً اچھا نہیں لگتا خطا کلامی کرنا، لیکن چاہتی ہوں تھوڑی تھوڑی بات سب کر لیں. معذرت چاہتی ہوں. سعدیہ خالد آپ کہیے. جی الحمدللہ کہ میری بھی باری آ گئی، اور بس مجھے بھی یہی کہنا ہے آج کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی بدعات کو چھوڑا، اور سب سے زیادہ جو اس پارے سے پتہ چلا وہ یہ قیامت کی اہمیت، اور اس کی جو اندر اتنا کچھ جنت کی خوبصورتیاں، اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ سمجھا اور دل میں اتارا ہے. اور سب سے زیادہ جو استاذہ نے بھی کہا کہ اس پارے کو ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ کیا وسوسہ آ رہا ہے، کیا آئندہ جاری رہ پائے گا، کیا پتہ میں یہ کر سکوں گی. استاذہ نے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ہی دل کا کوئی جواب تھا، جو سوال تھا جو انہوں نے دیا ہے. اس بارے میں بھی بہت ساری سوچیں مجھے آ رہی تھی، کیا پتہ نہیں آگے ہو پائے گا. اور جس طرح اس کورس کے درمیان میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی تھیں اینڈ کلاس کے وقت، ان چیزوں کا بھی میں نے استاذہ نے کہا کہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. واقعتاً بہت اس چیز کا سامنا کیا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا اور کبھی کچھ. اور آج انشاءاللہ دعا کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے دل کی حالت جو کیفیت میری بدل چکی ہے اور بدل رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس میں میرا پورا گھرانہ شامل ہو جائے. آمین. خالدہ آپ کہیے. خالدہ خانم. جی خالدہ فرمائیے. چلے گا یہ بھائی.
تحریش آپ کہیے. آواز نہیں آ رہی. جی باجی مائکس تو اوپن ہے. آئی تھنک پہلے کچھ پھر ہوم ورک دکھا لیتے ہیں اور دورہ قرآن کے حوالے سے بتا لیتے ہیں. شفق آپ بتائیے، میرے پاس اذان ہو رہی ہے. جی جی اوکے جی. تو سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں، بلکہ دعوت دے دیتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ جو رمضان پروگرام ہے وہ 7 مارچ جو ہے اس سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور ایک دن پہلے جو ہے انشاءاللہ 6 کو وینسڈے والے دن جو ہے وہ انشاءاللہ ویلکم رمضان کا پروگرام ہوگا. تو ابھی جناب کچھ دن باقی ہیں. اگر آپ نے فارم فل نہیں کیا اور آپ اس گروپ کا حصہ نہیں بنے ہیں تو پھر جلدی کیجیے، فل کر لیجیے، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم کچھ چیزیں آخر تک ٹالتے رہتے ہیں اور پھر ہم خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں. تو میک شور کریں کہ آپ فارم جو ہے اس کو فل کریں اور گروپ کا جو گروپ ہے اس کو جوائن کریں، اور باقی بھی آپ جس جس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہی دن ہے کہ آپ ان کو اس کی دعوت جو ہے وہ بھیج دیجیے. اچھا جناب، اگر آپ کا کوئی سوال جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکوں اگر کہیں آپ اٹک رہے ہیں یا پھنس رہے ہیں. جی زونی آپ نے مائک کھولا جی اپنا. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دورہ قرآن رمضان سے پہلے روز شو ہوگا، ریگولر ہوگا؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان پروگرام کا ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویک کی جتنی بھی کلاسز ہیں نا، جیسے منڈے کو ہم بخاری کر رہے ہیں، ٹیوزڈے کو ہم فقہ القلوب کرتے ہیں، پھر ہم تدبر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو کلاسز ہیں نا وہ پھر ہم آف کر دیتے ہیں. کچھ تو کورسز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کی پلاننگ میں ہوتے ہیں، کچھ کو پھر ہم آف دے دیتے ہیں. پھر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے رمضان پروگرام، جو کہ ہمارے پورے سال کا سب سے ہائی لائٹڈ اسپیشل پروگرام ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک دفعہ جب سٹارٹ کریں گے نا انشاءاللہ تھرسڈے والے دن سے 7 مارچ سے، پھر ایوری سنگل ڈے ایون سنڈے کو بھی آپ کی کلاس ہوا کرے گی، اور ٹائم یہی ہے 2:30 to 5. اور دیکھیے کرنا یہ ہے کہ اب پتہ چلے گا آپ کی ٹائم مینجمنٹ اور سکلز کا، کہ آپ جو ہیں وہ اچھے سے سارے کام جو ہیں ان کو ریپ اپ کر کے اور اتنے ٹائم کے لیے نا کسی کونے میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں کہ آپ اس کو سنیں، کیونکہ اتنا بہترین موقع مل رہا ہے کہ آپ پورے قرآن سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ گزر جائیں. تو ڈونٹ مس دس چانس، اور یہ کہ کوئی کام ان گھنٹوں میں نہ رکھیں، کوشش کریں کہ ان کو پہلے سے جو ہے وہ آپ کر کے رکھیں، یا اس 5 بجے کے بعد یعنی کہ آفٹر 5 PM آپ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھی ابھی چیٹ میں انشاءاللہ لنک شیئر کر دیتی ہوں اس کا گروپ کا، تاکہ آپ اس لنک پر رجسٹر کر کے جوائن کر لیں. جی سبین آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. باقی میں یہ بتا کہ جو انشاءاللہ ہمارا اس کا اسائنمنٹ آ جائے گا ابھی اس والے کورس کا، تو جی اس جی میں یہ ہے کہ وہ میرا موبائل چینج ہوا تھا. لاسٹ ٹائم میں کلاس میں نے لی تھی، لیکن اس کی میں اٹینڈنس نہیں لگ سکی ہے. تو پھر وہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی 2 میری چھٹیاں ہو چکی تھی، تو پھر کم ہو جائیں گی وہ. اچھا سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ آپ کا فون چینج ہو، لیپ ٹاپ چینج ہو، گیجٹ چینج ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ لوگ سارے کے سارے کہاں موجود ہیں اس کورس کے لیے؟ باجی اصل میں e-alhuda.com مسئلہ پہ. یہ جی میں نے الارم لگایا ہوا ہے اٹینڈنس کے لیے، تو بس وہ موبائل میرا وہ الحمدللہ. ہوا تھا، اس سے الارم میرا نہیں مس ہو گیا نا، اس سے میری اٹینڈنس رہ گئی پورٹل پہ لگانا، یہ مسئلہ ہوا اچھا تھا. چلیں دیکھیں، آپ کی اٹینڈنس ہم بھی مانیٹر کرتے ہیں کلاس میں نا، تو کبھی کبھار جی مس ہو جائے تو چیٹس اس کی میں ہیں، اگینسٹ ترجمہ بھی سنایا تھا میں نے. جی ٹیلی بھی کرتے ہیں. آپ جب آپ لوگ ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں نا تو ہم اس سے جی ٹیلی جی بھی کرتے ہیں. لیکن پھر جی بھی یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دیکھیں کوئی گیجٹ اٹھا لیں، فون سے آپ لگا سکتے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، آئی پیڈ، کسی بھی ڈیوائس سے. آپ نے صرف براؤزر پہ جانا ہے، e-alhuda.com اس میں لکھنا ہے اور لاگ ان کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ میں. میں نے دیکھا ہے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس میں تو کلاس اور اپنا کوئی صرف اسی ڈیوائس سے کر سکتے ہیں. ایسا کچھ وہ نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف کوئی ایک ڈیوائس چاہیے جس پہ انٹرنیٹ ہو، اور آپ نے وہاں جا کے جو ہے وہ کام کرنے ہیں. جی باجی آ گئی ہیں، تو باجی پھر مائک از اوور ٹو یو ناؤ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بس تھوڑی سی بات کروں گی، پھر آج تو آپ نے ایک اسپیشلی انٹروڈکشنز کرانے ہیں نا، ان کو ذرا ہمارے ساتھیوں کو پتہ تو چلے نا کہ ہماری ٹیم کیا کرتی ہے اور کیسے ماشاءاللہ ہم جڑے ہوئے ہیں ٹیم کے ساتھ.
اور یہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں اس میں؟ ہمیں بھی بڑے اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے کتنے پروگرام شروع ہوتے ہیں نا, تو اگر کوئی ٹیکنیکل ہمارے ساتھ لوگ ہوں تو ضرور بتائے گا ان کو ہمارے ساتھ شامل ہوں. دیکھیے جناب, ابھی اس کے آپ کے سامنے کیا ہے. آج استاذہ نے فرمایا تھا کہ آپ سب ایک کام کریں, سورۃ النبا سے لے کے سورۃ الناس آپ نے پڑھا 30 پارہ, تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں لوگوں کو. قرآن ہر دل تک اور ہر ہاتھ تک کیسے پہنچے گا, آپ کے دل پہ کیسے اثر کیا قرآن نے, آپ کو ترجمہ آتا تھا تو اثر کیا نا. تو اپنی زندگی میں کم سے کم 3 لوگوں کو ترجمہ سکھا دیں انشاءاللہ. سال 24 کا ٹارگٹ بنائیں. اور یہ نئے پارے آئے ہیں بہت زبردست. پہلے تو سنگل والیوم میں قرآن تھا, ترجمہ قرآن, پھر اس کے بعد 2 والیوم میں آیا, اب 3 والیوم میں آ گیا. 10 پارے ہینڈی بھی ہیں, آسان بھی ہیں. اور آپ یہ, ہم بہت سے تحفے لوگوں کو دیتے ہیں نا, کیوں نہ ہم یہ تحفہ یہ کسی کو دیں, کیا پتا ہمارے دیا ہوا یہ تحفہ کوئی کھولے پڑھے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس کو بھی دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور اس دفعہ میں استاد سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا رمضان میں نا کون سے قرآن پاک ہونا چاہیے جس سے ہم دورہ قرآن سنیں, تو انہوں نے کہا آپ ترجمے والا قرآن پاک لیں. آپ کو اس کی خاص بات جو میں آپ کو بتاؤں, جو آپ پڑھیں گے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ دیکھیں کہ یہ بالکل با محاورہ ترجمے کی طرح لگتا ہے. پڑھتے آپ لفظی ترجمے ہیں, لیکن اگر اس کو پڑھیں تو با محاورہ لگتا ہے. تو اتنی عادت ہو جاتی ہے نا پڑھنے کی, پھر اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا ترجمے کی دہرائی بھی ہو جائے گی, لفظی ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا. تو دیکھتے ہیں اس رمضان سے ہم اس کو کیسے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. خود بھی لیں اور ساتھیوں کو بھی موٹیویٹ کریں. سیلز آفس جو ہمارا ہے ان کو آپ بتائیں, وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ بھی پہنچا سکتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں ہے تو اسے طریقہ پوچھ لیں, کسی ساتھی کے ہاتھوں منگوا لیں. وہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ کیسے ہیں, ورنہ اپنے قریبی برانچ اور انسٹیٹیوٹس کہیں سے آپ لے سکتے ہیں. اسپیشلی رمضان سے پہلے یہ پارے جو ہیں وہ پبلش کیے گئے ہیں تاکہ سب لوگوں کو بہت فائدہ ہو. اور سورۃ الناس کی جو لفظی ترجمہ ہے نا, نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. سورۃ الناس کا لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. آپ لوگ یاد کرتے رہے ہیں, یہ تو بہت سے ساتھی سناتے بھی تھے, لیکن اختتامی صورت ہے, آخری صورتوں میں سے ہے, تو پھر وہ صورتیں جو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں نا, ان کا تو لفظی ترجمہ یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہم پڑھتے کیا ہے. پھر آگے آئیے, دیکھیے جی, سورۃ الناس کی تلاوت آپ نے یوسف کالو کی آواز میں, مشاری بن راشد کی آواز میں اور صلاح الخاطر کی آواز میں سننی ہے. لنکس ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ان کا فائدہ ہوتا ہے, آپ وہ تلاوت سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. اگر آپ سنتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہم ڈالی جا رہے ہیں اور آپ کوئی سن نہیں رہے تو ہم بند ہی کر دیں گے یہ سلسلہ. تو آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے اہم ہوگا. آپ چیٹ میں بھی ہمیں بتاتے ہیں نا چیزیں, بتایا کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. تو اسی لیے ہم نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا ہے کہ آپ یہ لفظی ترجمہ دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں انشاءاللہ. عمل کے لحاظ سے معاوضات کے ساتھ رقیہ کریں. یہ ہم مسلسل 2-3 صورتوں سے یہ ہمارے پاس یہ یاد دہانی آ رہی ہے, تو اپنے اوپر رقیہ کریں. کتنی نظر حسد کا ہمیں خوف رہتا ہے, شک رہتا ہے, اور لگ بھی جاتی ہے نا, تو انشاءاللہ اللہ کی پناہ طلب کریں. پھر یہ جو ایک اور ذکر آج استاذہ نے شیئر کیا, انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس میں دیکھیں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اس کو اگر روزانہ ایک بار بھی مانگ لیں نا آپ کسی نماز کے ساتھ, تو آپ دیکھیں کہ اس میں ڈوبنے سے, جلنے سے, بوڑھا ہونے سے, ارذل العمر سے, شیطان کے اچک لینے سے, اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے, کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے, کتنی چیزوں سے پناہ مانگے گی. سبحان اللہ, ہمیں تو یاد بھی نہ رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, لیکن آپ نے سکھا دیا, ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. تو اب اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھیں, آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیں, آپ سب کو رمضان کے روزے نصیب فرمائے, آپ سب کو رمضان میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری تدبر القرآن کی آخری کلاس ہے, لیکن ہمارا ساتھ آخری نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سب کو ہم رمضان میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہیں گے. بہت زیادہ آپ کو ہماری طرف سے انویٹیشن ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں. اور میں یہاں پر اختتام کروں گی اپنی بات کا. اب میں ہینڈ اوور کروں گی شفق کو, اور شفق تھوڑا سا آپ کو مزید کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتائیں گی. آج انشاءاللہ تھوڑی سی اور آپ کے لیے نئے وینیوز کھلیں گے سوچ کے.
اللہ सुब्हानहू व तआला आपका हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो सबसे पहले तो मैं इस कोर्स की जो बहुत प्यारी सी टीम है उसका तारुफ कराना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि किसी भी काम को करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको मिलजुल कर किया जाए और ज़िंदगी में कुछ भी हालात और मामलात हो सकते हैं तो बेहतर ये है कि आपके साथ एक बंदा जो है ना वो ज़रूर आपके बैकअप पर हो। तो अगर आप शुरू से देखें तो कोर्स इंचार्ज जो हैं इस कोर्स की तदब्बुरुल कुरान की वो नीलुफर जमील हैं। उसके बाद ये है कि ई लर्निंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके जितने मामलात हैं वो सब मैं देखती हूँ और मेरे बैकअप में जो है वो मेरे साथ मेरी टीम मेंबर शिरीन होती हैं। उसके बाद इस कोर्स की जो मॉडरेटर हैं वो नीलुफर जमील हैं और उनके बैकअप में जो हैं वो समरा अहमद हैं जो कि आपकी जो ट्रांसलेशन टाइम है वो भी लेती हैं, तो आप सब उनसे भी वाकिफ़ हैं। इसके बाद ये है कि एक हमारी बहुत बड़ी मशावरती टीम है, यानी कि जो भी हम आपके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं या चीज़ें शेयर करते हैं या कुछ भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे दिमाग जुड़ते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, शेयर किया जाता है और जो सबसे बेहतरीन मशवरा होता है ना उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस पूल में से चीज़ें जो हैं वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते हैं। तो उसमें नीलुफर जमील शामिल हैं, शाहिदा सुल्ताना हैं, समरा अहमद हैं, मैं खुद हूँ, शफ़क़ इरफ़ान, फिर अंदलीब ज़ुबैरी हैं, आमना इरफ़ान हैं। फिर ये है कि ज़ूम जो हम होस्टिंग करते हैं, यानी जो जैसे क्लास अभी आपके लिए होस्ट की जा रही है, इसमें स्लाइड मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ऑडियो प्ले होती हैं, आपके माइक्स होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं और सोहा मेरे साथ करती रही हैं। इसके अलावा ये है कि क्लास साइमल्टेनियसली जो है वो अल-हुदा कराची के फ़ेसबुक पेज पर भी स्ट्रीम होती है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि मिस कर जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन वो फिर भी सुनना चाहते हैं, तो फिर वो हमें वहाँ पर एज़ लिसनर्स जॉइन कर लेते हैं। और उसमें ये है कि वहाँ पर भी चूँकि डिफरेंट क्वेश्चंस और चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम जो है मैं या आमना उसको पैरेलल में देख रहे होते हैं। फिर ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर आपको हर तरह की गाइडेंस दी जाती है, उसके एडमिन्स जो हैं वो मैं और अंदलीब हैं और आप लोग हर तरह के सवालात उनको भी भेज रहे होते हैं और मुझे भी भेज रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनके हल जो हैं वो आपको दें। डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स आप देखते हैं ज़रा मैसेजेस के बीच में जगह क्रिएट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए कि एक नज़र में आप देख लें जनाब ये रिकॉर्डिंग इसके बाद आने वाली है, इसके बाद पोल है, तो वो जो स्टिकर्स हैं वो भी आपके लिए बनाए जाते हैं। और फिर ये है कि इस कोर्स का जो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है और जितनी भी ये प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बनती हैं, जो आप देखते हैं खुश होते हैं, वो हमारी साथी शाहिदा सुल्ताना बनाती हैं। और जब इस कोर्स का सबसे पहला जो दावतनामा जाता है उसके ऊपर भी पूरी टीम मिलके काम करती है, लेकिन जो उसको लीड करती हैं वो हुमा तारिकीन हैं। फिर ये है कि जब क्लास एंड होती है उसके बाद जितनी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं वो सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं वो अल-हुदा कराची की फेसबुक पेज पर भी अपलोड की जाती हैं। तो उनकी जो स्केजुलिंग है वो ज़ुबिया गुफरान इतनी खामोशी से माशाल्लाह सारा साल करती रहती हैं। और फिर जैसे मैंने बताया कि इतने प्यारे रंग और फूल और ये टेक्स्ट की क्लैरिटी और आपका दिल खुश हो जाता है, आप लोग तस्वीरें लेते थकते नहीं है स्क्रीनशॉट्स ले लेके। वो सब जो बना रही हैं हमारी साथी शाहिदा सुल्ताना बनाती हैं। फिर होमवर्क पर भी इसी तरह शाहिदा और नीलुफर जमील काम करती हैं। और फिर जो एंड में जनाब फाइनल असाइनमेंट आती है आपकी सर्टिफिकेट के लिए, तो उस पर ज़रा देखिए कितने साथी मिल के काम करते हैं। उसमें हमारे एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं, मिसबा खानम हैं, आयशा राहत हैं, समरा अहमद हैं, नसरीन यासीन हैं, सईदा कमर हैं, नीलुफर जमील हैं। और फिर ये है कि इसको शिरीन जो हैं वो अपलोड करती हैं और फिर ये कि एक दफ़ा उसको फाइनली देखने के बाद जो है फिर वो आपके लिए जो है वो कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारी एक बहुत ही प्यारी साथी हैं नसरीन, वो कुछ आपसे कहना चाहती हैं, तो उनका जो कमेंट है वो इंशाल्लाह हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसरीन यासीन है और इस कोर्स के लिए आप लोगों को जो क्विज़ दिए जाते हैं मैं उनके लिए सवालात बनाने वाली टीम में शामिल हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी के हवाले से बात करूँगी, वो ये कि क्विज़ के लिए सवालात बनाते हुए हमारा मकसद आपकी याददाश्त और ज़हानत का इम्तिहान लेना नहीं होता, बल्कि हमारा फोकस इस बात पर होता है कि सबक में सिखाए गए अहम नुकात की याद दहानी करवाई जाए और दोहराई हो जाए।
سوالات سادہ اور آسان ہوں، مگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کسی بھی امتحان کے لیے سبق کی تیاری اور دہرائی کے بغیر اطمینان بخش گریڈ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کورس کی اہمیت اور افادیت کی بات کریں تو قرآن مجید میں تدبر کے بعد عمل بالآیات کی طرف جو محترم مفسرین نے توجہ دلائی ہے، اس سے یقیناً ہم سب پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بطور وظائف آیات کا ورد کرنے کے بجائے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان پہ غور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً سورۃ الطلاق کی آیت 2-3 اکثر پڑھی جاتی ہے مسائل کے حل کے لیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ ہے، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ، اور وہ رزق دے گا اسے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہاں پر اس آیت میں وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ تو ہم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ پھر اس تمام تعلیمی مرحلے میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور قدردانی اپنی استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیے ہے کہ وہ کیسے ان کے خزانوں میں سے ہمارے لیے ان کی بیش قیمت موتی نکال کر لاتی ہیں، کہ ان کی اس کاوش کے بغیر ہمارے لیے اس علم تک رسائی ناممکن تھی۔ اور پھر مفسرین، مفکرین اور فقہاء کرام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اپنی اس بہترین نعمت یعنی قرآن مجید میں تدبر، تفکر اور عمل کے نکات نکالنے کے لیے صلاحیت سے نوازا، اور انہوں نے دن رات کی انتھک محنت سے اس علم کو ہم جیسے آرام پسند لوگوں تک پہنچایا۔ بلا شبہ اس کورس کی تکمیل میں ہماری باجی نیلوفر جمیل صاحبہ اور ان کے وہ ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی خوبصورت پریزنٹیشن نے اس علم کو بہت عام فہم اور دلچسپ انداز میں ہم تک پہنچایا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جزاک اللہ خیر کثیرا نسرین۔ اور اب کچھ ہم آپ کو الہدا کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، چینلز ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس ادارے سے آپ جڑے ہیں وہ مزید کہاں کہاں جو ہے کام کر رہا ہے، کن کن ناموں سے موجود ہے، تاکہ آپ ان پلیٹ فارمز کا حصہ بن سکیں اور یہ کہ ان کو آگے شیئر کر کے اس خیر کو پھیلانے میں مزید جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہوں گے کہ آفیشیل واٹس ایپ چینل کے لنک ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دی جائیں گی، لیکن یہاں آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر جائیں۔ تو یہ ہے کہ گروپس تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آفیشیل جو گروپس ہوتے ہیں وہاں پھر یہ ہے کہ اوتھینٹک مٹیریل شیئر کیا جاتا ہے، تو میک شیور کریں کہ آپ ان آفیشیل چینلز کا حصہ ہوں۔ سب سے پیاری بات ان چینلز کی یہ ہے کہ جب آپ ان کو جوائن کرتے ہیں تو جو پریویس 30 ڈیز کا مٹیریل ہے وہ بھی آپ کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ کی سیکیورڈ رہتی ہے، کوئی دوسرا آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ ہے کہ بہت ساری یعنی کہ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کریں گے مزید اس حوالے سے، اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ اور کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ تو جوائن کیسے کرنا ہے، آپ دیکھیں کسی بھی جو QR کوڈ ہے اس کو اسکین کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس ٹائم میری آواز تو سن ہی رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے، اپنا کیمرہ کھولیے، ٹھیک ہے، اور اچھا صحیح آپ لوگوں کے سامنے اسکرین نہیں ہوگی نا، ورنہ یہ کہ اگر آپ کیمرہ اپنا کھولیں اور کیمرے کے اوپر جب آپ کیمرہ اس کے اوپر لے کر آتے ہیں نا QR کوڈ کے اوپر، تو فوراً وہ آپ کو اس کو اسکین کر کے نا ایک لنک دیتا ہے۔ جب آپ اس پر لنک پہ کلک کریں گے نا تو وہ لنک جو ہے ان دو چیزوں کا ہوگا، ایک آپ کا جو الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن واٹس ایپ چینل ہے، اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی واٹس ایپ چینل۔ اب آپ کہیں گے دو چینل کیوں؟ تو دو یہ مختلف چینلز ہیں اور ان پر مختلف قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ہی چینلز کا حصہ بنیں انشاءاللہ۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں، مزید بتاتے ہیں آپ کو کہ جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ چینلز ہیں اس میں کچھ ویب سائٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس کے علاوہ فیس بک اکاؤنٹس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا فیس بک پیج ہے وہاں سے اساتذہ کے جو سیشنز ہیں وہ لائیو اسٹریم ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے ڈفرینٹ قسم کی جو ایمان بوسٹنگ ڈیلی پوسٹ ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، اور جو الہدا انٹرنیشنل پاکستان ہے وہ ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہاں پر باقی جو سرگرمیاں ہیں وہ وہاں پر ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔
اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، تھاؤزنڈس کے قریب جو ہیں ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے ٹاپکس کے اوپر پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے آپ جو ہیں وہ ایک کوئک سکین کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور یہ کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ آسانی سے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ بھی جو ہمارا چینل ہے اس کے لنکس آپ کے سامنے ہیں۔ ہیومنز آف الہدا بہت ہی خوبصورت ایک انسٹاگرام پہ پیج ہے جہاں پر ٹرو سٹوریز جو ہیں، بہت ہی موونگ سٹوریز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ کس طرح جو ہے قرآن دلوں کو بدلتا ہے، پلٹتا ہے، اور کیسے زندگیاں جو ہیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، اور کیا چینجز ان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ یو مسٹ گو اینڈ ریڈ اینڈ شیئر، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کا لیول تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ایسا کانٹینٹ ہو جس کو ہم پڑھیں، اور یہ ہے کہ ہم واپس جو ہیں وہ ٹریک پہ آئیں۔ اسی طرح ٹویٹر پہ جو ہے اس کا بھی لنک آپ کے سامنے موجود ہے۔ farhathashmi.com جو ویب سائٹ ہے ہماری، وہاں پر جتنا بھی اساتذہ نے جو ہے وہ کنٹینٹ پڑھایا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو alhudapk.com ہے جو ہماری دوسری ویب سائٹ ہے، یہ ادارے کے نام سے ہے، ادارے میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیا نیا ہو رہا ہے آنے والے کورسز کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، یعنی یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ یہاں alhudapk.com پر موجود ہے۔ تو یہ دو ویب سائٹس تو آپ کو پکا پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی آمد ہے، تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں جن سے آپ بینیفٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فہم القرآن جو ہے اس حوالے سے کیا موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کن کن لینگویجز کے اندر، سندھی، پشتو، بلوچی، جرمن لینگویج کے اندر جو ہے وہ فہم القرآن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی ایسے ساتھی ہیں جو صرف انگلش میں یا صرف سندھی میں یا پشتو یا ان میں سے کسی بھی لینگویج میں سنتے سمجھتے ہیں، تو آپ ان لنک سے بینیفٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو جو رہ جائے اس خیر سے نا، انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن کے موتی ہیں، امثال القرآن، قریب المجید، قصص القرآن، یہ سارے لیکچرز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ خود کچھ کرانا چاہتے ہیں رمضان میں، یا یہ کہ آپ کچھ ڈیلی شیئر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دی جائیں گی۔ اور رمضان راشن پروگرام جو ہے ہمارا بہت ہی ایک سال کا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے لوگوں تک جو ہے وہ راشن جو ہے اس کو پہنچائیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک پیکٹ کی جو قیمت ہے اس دفعہ PKR وہ 8600 ہے، اور افطار کا بھی انتظام کرایا جاتا ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ شیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو کیا آفیشیل ایڈریسز ہیں، کیا اکاؤنٹ انفارمیشن ہے، سارا کا سارا جو کچھ ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے۔ اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ نے کچھ 1-2 منٹ نکالنے ہیں اور اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی ہم راشن دینا چاہتے ہیں یا روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، کتنا ہے، کہاں دینا ہے، کون سے اکاؤنٹ سے، کہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ ان کو بتا سکیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ ادارے سے جڑتے ہیں تو پھر لوگ یہ سارے کے سارے سوالات لے کر آپ ہی کے پاس آتے ہیں۔ تو جیسے میں بات کری تھی کہ آپ ڈونیشنز جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں الہدا PK پہ، تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ڈونیٹ کا آپ جب آئیں گے پیج پر تو آپ یہ ٹیب دیکھیں گے، اس کو کلک کرنے کے بعد یہ کچھ بیسک سی انفارمیشن ہے جو آپ کو فل کرنی ہوتی ہے، اور آپ وایا ایزی پیسہ، یو پیسہ اینڈ جیز کیش کر سکتے ہیں، اور ادر ویز بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں باہر رہتے ہیں تو آپ کرنسی کنورٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کس کس مد میں دوں تو یہاں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ان میں سے آپ آ کر سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے جو فنڈز ہیں اور صدقات ہیں اور چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ جناب رمضان سیل ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منگوا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ الہدا جو ہماری publications.org کی ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس سیل سے فائدہ اٹھائیے، چیزیں منگوائیے، اور یہ ہے کہ آپ نے افطاریاں اور وہ سب تو بھیجنی ہے لوگوں
کو تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا سا میسج یا کوئی نہ کوئی اچھی دعا یا کچھ نہ کچھ اچھا سا مٹیریل بھی ان کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجیے. یا آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے جو ہے وہ ایک پیج وہاں سے شو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے، لنکس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، رحمتوں میں رکھے، برکتوں میں رکھے. اور انشاءاللہ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھا تھا کہ دوبارہ تدبر القرآن کا یہ پروگرام کب سٹارٹ ہوگا، تو 18 اپریل 2024 کو انشاءاللہ ہم دوبارہ ریزیوم کریں گے آفٹر رمضان. اور باقی یہ کہ اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.